سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى بقرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الفاتحة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد درود پڑھنا الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہایت فضل کرم فرمایا کہ آج کی شب جمعہ میں شعبان کی رات میں اللہ نے ہمیں ذکر کے لیے جمع فرمایا اور ہم سب کو اپنی یاد کے لیے بٹھایا ہم کہاں آنے والے تھے اللہ کی فضل سے ہم لوگ آئے اس کے کرم سے آئے اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم مہینہ ہے شعبان جس کے لیے اللہ کے نبی نے اس کی فضیلت اپنی دعا کے ساتھ فرمائی ہے تو جن مہینوں کی اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہوں گے تو کتنے عظیم ہوں گے وہ مہینے رجب کے لیے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی شعبان کے لیے دعا فرمائی اور رمضان کے لیے دعا فرمائی تینوں مہینے نورانیت فضلیت کے لحاظ سے بڑے منفرد ہیں مختلف مشائخ نے مختلف باتیں لکھی ہیں مہینوں کے بارے میں مشہور روایت تو یہ ہے کہ رجب جو ہے وہ بابرکت مہینہ اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رجب جو ہے میرا مہینہ ہے اور پھر شعبان دیا اس کے بعد فرمایا یہ مہینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور رمضان کے بارے میں فرمایا یہ امت کا مہینہ ہے تینوں مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے رنگ بھر دیے رجب میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات دی شعبان میں ایک رات دی اور رمضان میں بھی ہمیں ایک رات نصیب فرمائی شعبان کی رات میں اس مہینے کا تعلق اللہ نے اپنے ساتھ رکھا ہے اپنے عجائبات دکھائے اور وہ شان دکھائی گئی اس کا اسٹارٹ اللہ نے اس طرح کیا
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. سبحان بہت بڑی لفظ ہے. تو بہت بڑا ایک واقعہ ہے رجب کے اندر. شعبان بھی خالی نہیں رہا، اس میں بھی اللہ پاک نے ایک رات رکھی، جسے 15ویں رات میں کہتے ہیں یا شب برات. وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بزرگ لوگوں سے ذکر کی برکت سے ہمیں جمعرات کو ہی نصیب ہوگی. تو وہ رات بھی جمعرات کو آ جائے گی انشاءاللہ. اللہ زندگی دے اور ایمان کے ساتھ ہمیں قائم رکھے. اس کے بعد اللہ کا فضل و کرم رہا، رمضان میں اکٹھے ہو گئے، اللہ نے فضل فرمایا. تو وہاں تو پھر ہر رات بڑی مدد آتا ہے الحمدللہ، رحمتوں سے بھری جاتا ہے رمضان کی. کیا ایک خوبصورت پورا مہینہ ہو. ایسی ہماری مجلس سے چلتی رہے ماشاء اللہ. ذکر کی آئیڈیل ہے یہ چیز اللہ والوں کے لیے. آئیڈیل جیسے دنیا والوں کے لیے چیزیں ہوتی ہیں نا، آئیڈیل یہ ہو فلاں ہو، فقیروں کے لیے یہ چیزیں آئیڈیل ہوتی ہیں. رمضان کا مہینہ ہو، رمضان کی رات ہو، مجموع جمع ہو، محب ہو کہ اللہ کا ذکر بند کر رہے ہیں. تو یہ خواہشات ہیں اللہ والوں کی. اپنا اپنا ذوق ہے. ذوق والوں کے ساتھ بیٹھو گے تو ویسی ذوق پیدا ہو جائے گا. جس ذوق کے پاس بیٹھو گے وہی ذوق اللہ اتار دیتا ہے. گمان کے ساتھ چلتا ہے اللہ کے انسان کے ساتھ. دعا کریں اللہ پاک ہمیں اللہ والوں کا بس بیٹھنے کا ذوق نصیب فرمایا. تینوں مہینے جو ہے اللہ تعالیٰ نے زبردست مہینے رکھے ہیں. جو تو گزر گیا الحمدللہ. رمضان آ رہا ہے، شعبان آ گیا، 3 راتیں بھی دے دی، نبی نے ان کی دعائیں بھی کر دی. مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ حقیقت میں یہ جو 2 مہینے سے وہ کام ہوا رجب سے، یہ حقیقت میں یہ تیاری ہے رمضان کی. اتنا بڑا مہینہ ہے کہ اس کی تیاری کے لیے اللہ نے پہلے سے شروع کر دیا. 2 مہینے سے پہلے اس مہینے کی تیاری شروع کر دی تاکہ وہ بندہ اس مہینے کو ضائع نہ کر دے اپنی غفلت میں اور اس سے پورا فائدہ اٹھائے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ رجب سے ہی اس مہینے کی رمضان کی تیاری میں لگ جائیں. تیاری تو ماشاءاللہ کرتے ہی ہم لوگ ہیں. تھوڑے دنوں بعد تو جب شعبان ختم ابھی شروع ہو گیا ہوگا تو وہ جسم کی تیاری ہوتی ہے. پکوڑے سموسے کباب بنا کے رمضان کے لیے رکھ دیے ہونا چاہیے. جسم کو بھی تقاضا ہے. لیکن حقیقت میں کس تیاری کی ہمیں ضرورت ہے؟ مسئلہ یہ ہے کیا تیاری درکار ہے، ڈیمانڈ کرتی ہے. کس تیاری کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے ہم جب مہینہ ہے رمضان کا اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو، تصور بھی نہ ہو. تو اس کی تیاری ہے حقیقت. دیکھیں نا تیاری. ہم نے کسی سے ملنے جانا ہے، بہت بڑا آدمی ہے، کسی بڑی مجلس میں جانا ہے، تیار ہوں گے. کیا کریں گے سب سے پہلے تیاری میں؟ عورتوں یا مردوں بچوں؟ سب سے پہلے ہماری تیاری شروع ہوگی ملبوسات سے. کپڑوں کا انتخاب ہوگا، اچھے رنگ انتخاب ہوں گے. بڑی مجلس میں جا رہے ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے ملنا ہے، دعوت ہے، کوئی بہت بڑی محفل ہے، مجلس ایسی ہوئی ہے. سب آدمی کا پہلا خیال جو رہتا ہے کپڑوں پہ جاتا ہے. اچھے کپڑے پہنے میں، اچھے ڈریس پہنے، اچھی چیزیں خریدیں. کیوں؟ ہر آدمی دیکھے گا آپ کو. کوئی بھی جانا پسند کرے گا گندے کپڑوں کے ساتھ؟ کوئی نہیں جائے گا. ہر آدمی کوشش ہوئی شادی وغیرہ میں جانا ہو، کہیں بھی جانا ہو کہ خاص لباس پہن کے جائیں گے تاکہ بھائی لوگ ملیں گے، دیکھیں گے مجھے.
تو میں صحیح تیاری کے ساتھ جاؤں. اب رمضان جو ہے اس کی تیاری اسی سٹینڈرڈ سے کرنی چاہیے. کیوں؟ اس مہینے میں تو اللہ ملتا ہے, اللہ سے ملاقات ہے, اور رات ادھر نیچے ہوتا ہے, آوازیں مار رہا ہوتا ہے. اب جو اس بات کو سمجھے اور جو سمجھ گئے ہیں, پھر ان کی تیاری مختلف ہوتی ہے رمضان کی. وہ آمد کا انتظار کرتے ہیں. آخر کوئی تو وجہ ہوگی جو اللہ کے نبی نے رجب سے دعائیں شروع کرا دیں رمضان کے لیے. تو حقیقت تو یہ تھا, ہمیں ہوش دلایا جا رہا ہے کہ تم تیاری کرو اس کی. اب ہمیں اگر تیاری نہیں پتا کہ لباس بنائیں گے اس کے لیے, بھائی اس کی تیاری کی کوئی لباس چاہیے یا کوئی کیا چیز چاہیے اس کے لیے. زیادہ سے زیادہ ہم یہ پلان کر سکتے ہیں الحمدللہ کہ قرآن کھول لیں گے یا نفل کی طرف جائیں گے. نہیں جاتا ہے ہمارے دماغ ان عبادت کی طرف. تو ان عبادات کی طرف انسان کا خیال جاتا ہے. مہینہ بہت بڑا ہے, تو وہ بھی تیاری الحمدللہ گریٹ تیاری ہے. بس تیاری ہے رمضان کی آمد کی. قرآن کی طرف جانا, نوافل کی طرف سوچنا, ساری چیزیں اس میں کیا شک کیا سب. لیکن جب سب عبادت ہم یہ کریں گے, نماز جتنی بھی ہم عبادت کر رہے ہیں, تو حقیقت میں تو یہ ظاہر تیاری ہے نا, یا نہیں؟ یہ سارے ظاہری اعمال ہیں جو ہم کریں گے, اپنے ظاہری جسم سے کریں گے, ظاہری اعضاء کے ساتھ کریں گے. تو جس ذات کے ساتھ تعلق ہو رہا ہے ہمارا, جس سے ملنے جا رہے ہیں, اس کی ڈیمانڈ تو مختلف, اس کے مجلس کی ڈیمانڈ مختلف ہے. وہ تو کہتا ہے میں ظاہر کو نہیں دیکھتا ہوں, اندر دیکھتا ہوں. نہیں سمجھ رہا؟ میں رمضان آ رہے تم تو الحمدللہ ظاہری عبادت بہت ہوں گی تمہیں, لیکن حقیقت کیا ہے؟ میں ظاہر کو نہیں دیکھوں گا. کس کو دیکھتا ہوں؟ باطن کو دیکھتا ہوں. اصل تیاری تو وہ ہوگی جو باطن کو صاف کر کے میرے رمضان کے اندر داخل ہوگا. نہیں سمجھے بات؟ کہ جو باطن کی صفائی کر کے آئے گا, اللہ تو کہتا ہے میں تو نہیں دیکھتا ہوں ظاہر کو, میں کب دیکھتا ہوں ظاہر چیزوں, میں تو تمہاری باطن کو دیکھتا ہوں. باطنی کتنا مصفر اور صاف ہے تمہارا. اس باطنی کو اسٹینڈرڈ کر کے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ظاہر عبادات کو قبول فرمانا شروع کر دیتے ہیں. جس کا باطن گندا ہوگا تو ظاہر کیا ہوگا اس کا؟ وہ بناوٹ بن جائے گا, ہزاروں نقص پیدا ہو جائیں گے اس میں. تو اصل تیاری رمضان کی کیا ہوئی دوستو؟ باطن کی تیاری ہے, اندر کی تیاری ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ تو اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے دیا ہے مہینہ. ہم یہ نہ سمجھیں گے بس رمضان آ گیا سب کچھ ہو گیا, نہیں. یہ تو ایک مین پریکٹس کرائی اس مہینے کو دیکھ کے ہمیں ریئلائز کرایا ہے, ایک محدود طریقے کے ساتھ, ایک خاص طریقے کے ساتھ, کہ جب تمہاری موت آئے گی تم یہاں آؤ گے تو سب سے زیادہ یہی تیاری آج جو مل رہے ہو تم مجھے رمضان کے اندر مل رہے ہو, وہاں تو پھر میرے دربار میں کھڑے ہو گے حشر میں. تم آج جب رمضان میں تم سے میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اپنے باطن کو صاف کر کے میرے پاس آنا, تو کیا یہ ڈیمانڈ حشر میں تم سے نہیں کروں گا میں؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا میں تم سے حشر میں شواب میرا نہیں ہوا سب سے پہلے کہ میں اس انسان کو دیکھوں گا جس کا باطن صاف. میرے بھائیو حقیقت یہ ہے, ہم سبق بھول گئے. دنیا کی غفلتوں نے, نفس کی لذتوں نے, فضول باتوں نے ہمیں بڑا محدود کر دیا ہے. یہ ثواب, وہ ثواب, یہ چیز. بھائی اصل چیز سمجھو کہ ہم نے مرنا ہے. ابھی جنازہ گیا ہے, کل تک خاتون تھی کوئی دنیا میں پھر رہی ہوں گی, پرسوں چوتھ سب کھا پی رہی ہوں گی.
ایوری باڈی کو لائک دیٹ. کوئی رہ سکتے ہیں یہاں پر. اب اگلی اسٹیج کیا ہے آپ سوچیں, تو اس کو بھول جائیں. میں جا رہا ہوں, بتایا میں کہاں جا رہا ہوں گا, آپ جا رہے ہیں, آپ کہاں جا رہے ہوں گے, کتنے آدمی ساتھ جائیں گے. میں تو اب بھی دیکھ رہا تھا کہ لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی, بڑے آرام سے, جس کو نہیں پوچھتے, مطلب بڑے کوئی ایسا نہیں تھا کہ میں سوچا کسی سے میں تعزیت کروں. کوئی چہرہ مجھے غمزدہ نظر آئی نہیں, میں پہچان سکتا کس کو آدمی تعزیت کرے. مسکراہٹ, پوری دنیا کی باتیں, پھر آوازیں, وہی چیز. ایک رسم وفا ہوگی, لوگ قبر تک چلے جائیں گے. یہ حقیقت کو سمجھیں بھائی. میں پھر سے بات کر رہا ہوں, آپ سے نہیں کہہ رہا, آپ تو ماشاء اللہ بڑے آدمی ہیں. میں زندگی میں جو وقت ضائع کر رہا ہوں اپنا, کیوں ایک خواب کے پیچھے انسان لگا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں, آنکھوں سے تو دیکھ رہے ہیں, کسی کی ماں ہوگی, کسی کی بہن ہوگی, کسی کی بیٹی ہوگی, سب پروسیس سے گزری ہوگی, جی پی کے پاس, ہاسپٹل میں, پھر ایکس رے, پھر یہ, پھر فلاں. یہ ہر ایک کے ساتھ کہانی ہے. اب اس عالم میں نہیں رہی ہے, وہ عالم برزخ میں چلی گئی ہے, عالم ارواح. کہاں سے ہم آئے؟ ہم مرتے نہیں ہیں, لفظ ہوتا ہے ہماری زندگی کا. زندگی دائم ہے, جب ہوتا ہے زندگی. کیا اچھا شعر ہے کہ تو اسے پیمانے روز فردا سے نہ ناپ, ہر دم دما جا بجا, دائم ہے یہ زندگی, چلتی رہتی ہے زندگی. صبح ہو گئی, شام ہو گئی, 80 سال کے 19 سال کے نہیں ہے. یہ تو جس وقت روحیں بنی, اللہ نے پورا رستہ رب, ساری روحیں موجود تھیں جنہوں نے دنیا میں آنا تھا. اور کچھ انتظار کر رہی ہیں جنہوں نے آنا ہے, جنہوں نے آنے وہ اس میں انتظار کر رہی ہے برزخ میں, اور جنہوں نے یہاں سے واپس جانا ہے انہوں نے وہاں جانا ہے. ایک حقیقت ہے. کچھ آ رہی ہیں, آج یہ تو گئے, اور ہاسپٹل میں فون کر کے رہے, اس کے بچہ ہو رہا ہے, اس کے ہونے والا ہے, اس کا ڈلیوری کے روم میں جا کے دیکھیں آپ, آنے والی کی تیاری ہو رہی ہے. وہاں سے آدمی برزخ سے جا رہی ہے, اور برزخ سے جا رہی ہے. مری کہیں جب ہم ٹرانسفر ہوئے ماں کی پیٹ کے اندر آنے کے لیے, تو وہی عالم تھا, عالم دنیا میں ہے. عالم دنیا کے بعد عالم پھر برزخ میں جا رہا ہے. عالم برزخ پہ عالم حشر آخر آئے گا. اس کے بعد انشاءاللہ جنت آ جائے گی. 800 پلیسز ہو رہی ہے. زندگی کا رخ بدلتا جا رہا ہے. جس وقت ہم آئے اس روح تھی, جسم نہیں تھا. تو اس جسم کو پیدا کرنے کے لیے ایک سسٹم کر دیا اللہ تعالیٰ نے. وہ قرآن بتا رہا ہے, جس کو ایک بوند ہوتی ہے, بوند سے لوتھڑا سے لوتھڑا بنتا رہتا ہے, اس میں پھر ہڈیوں کو پرسش ہوتا ہے, پھر نسیں بنتی ہیں, پھر آنکھوں میں ایک عجیب مشینیں لگ جاتی ہے اس بچے کے ساتھ, کمپلیٹ ہو جاتا ہے بچہ. کیونکہ اس کھانے کی تیاری کی جا رہی ہے جو موجود ہے عالم برزخ. کیونکہ اس کی جو اس عالم کے اندر جو اس کی شکل تھی وہ ڈیفرنٹ تھی, وہ اس عالم کے لیے موضوع نہیں ہے. تو اسی شکل کو اللہ نے اس شکل میں ڈال دیا. باتیں میری سمجھ نہیں سمجھ, اس شکل میں ڈال دیا. تو اس کیونکہ ہم اس شکل میں آنا تھا اس عالم کی دنیا کے اندر, ہم اس طرح نہیں رہ سکتے تھے. اللہ نے یہاں پہ ایسے رکھنا تھا جیسے وہاں پر ایک آرٹیفیشل اسپیس تھی, یہاں پہ ایک آرٹیفیشل شکل ہے ہماری. یہ جو گوشت موت ٹیکے جس پہ لگتے ہیں سب کچھ, یہ اصل نہیں ہے. یہ اس دنیا کے لیے دیا اللہ پاک نے, فار دس لائف. اور جب یہاں سے ٹرانسفر ہوتا ہے انسان, تو پھر وہ کہتا ہے اب اس کا جسم ڈفرینٹ کرو اس کا. تو اب کیا ہوتا ہے, یہ جو ہمارا باڈی ہوتی ہے پھینک دی جاتی ہے قبر کے اندر, وہ گل شل جاتی ہے, ڈی نکل آتی ہے. جب کسی قبر کو بوسیدہ دیکھیں آپ, نظر آتے کوئی جسم, کیڑے مڑے اس کو پتہ نہیں کھا گئے. اب وہاں اس کی ایک اور شکل بن جاتی ہے اسی جسم کی, لائف اسی کی چل رہی ہے. بولے سبحان اللہ, نہیں سمجھے بات. اب اس دنیا کا نام میڈیکل ریسرچ سب کچھ, یعنی جس دنیا کے ساتھ ہمیں رکھا اللہ تعالیٰ نے اس جیسا میں بنا دیا. مثال کے طور پر یہ عام دنیا کو دیکھیں, آپ گجرات میں تھے, بڑوچ میں تھے, کیا وہ لائف آپ کو یہاں مل رہی ہے؟
جب بلوچ میں تھے لباس مختلف تھا، کھانا مختلف تھا. بلوچ علاقے ہیں گجرات کراچی لے لیں، تو میں کراچی میں تھا تو میں ایسا تو نہیں تھا نا جیسے اب یہاں ہوں. ڈفرینٹ سسٹم تھا نا سارا، یا نہیں؟ وہاں تو میں ٹھنڈی چادر لے کے بیٹھتا تھا، یہاں گرم چادر وہاں کچھ اور ہوتا تھا، یہاں کچھ اور ہو رہا ہے. یہاں کی آب و ہوا کچھ اور ہے، کھانا ڈفرینٹ. کیونکہ جب اس عالم میں آیا اس عالم کو چھوڑ کے وہاں چینج ہو گیا. سبحان اللہ. تو یہ عالم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کو چینج کر. جب ہم اس دنیا کے عالم میں ہے تو ہمارا دماغ، ہماری سوچ، کھانا پینا سب کچھ اسی عالم کے ساتھ ڈال دیا. لیکن جب قبر میں آدمی جاتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور ہمیں یہ کیا ہے، خلق الموت والحیات لنبلوکم، کہ تجھے یہ زندگی دی ہے. کون سی زندگی؟ دائم زندگی جو چل رہی ہے ارواح سے لے کے جنت تک. یاد رکھیں یہ پورا سلسلہ زندگی کا ختم نہیں ہوتا. یہ کیا ہے اخوان؟ تم اس کو ناپو نہیں ان چیزوں سے، یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، تو دائم چل رہی ہے. تو اس میں سے ایک حصہ اللہ نے ٹائم کا نکال کے 50 سال 60 سال 70 سال وہ اس دنیا میں ہمیں ڈال دیا. کیوں؟ کہ یہاں انسان کو اس لیے ڈالا ہے کہ اس جہاں سے اتاروں گا یہاں پہ ایک ٹیسٹ تجھے دیا جائے گا. خلق الموت والحیات لنبلوکم. اس ٹیسٹ میں جو پاس ہو جائے گا تو فردر لائف جو عالم برزخ میں آئے گا اس کے مطابق تجھے وہاں حیات دی جائے گی. تو دس از دا ویری فارموسٹ لائف کا پارٹ ہے ہمارے لیے. سب سے امپورٹنٹ عالم ارواح سے نکلنے اگلا حشر و مشر سارا ڈیپینڈ کرتا ہے اس اسپیس پر جو 50-60 سال میں دیے گئے. وہ سب کچھ گزار کے یہ عورت جاری تھی. بولے سبحان اللہ. وہ سب کچھ گزار کے عورت جاری تھی. نہیں سمجھے بات؟ تو اگر ہماری عقل موقوف ہو گئی ہیں، روز اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے ہمیں جنازے، موت اور قبر، کہ تم اس کے بھائیوں بہنوں سگے کچھ ہو، یہاں تک جائیں گے پھر تھوڑی دیر باتیں شروع ہو جائیں گی. اس کے بعد اپنے اپنی رسومات ہوتی ہیں ہر آدمی کی، کہتے ختم کرو، کہتے قرآن کی تلاوت کرو، کچھ ہر آدمی اس کے حساب کر رہا ہے. اس کی زندگی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. دس ڈفرینٹ معاملات ختم ہو جاتے ہیں اس کے. ہم اس کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو نہیں بلکہ موت کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نہیں یہ ہم تو صحیح ہے، ہم نہیں. اللہ کیسی حقیقت کو انسان بولتا ہے، یہ غافل انسان. حقیقت کیا ہے کہ یہاں میں ہمیں تیاری نہیں کرنی ہے. پریپریشن کے لیے ہم آئے ہیں. کس چیز کے لیے؟ اگلے سفر کے لیے، اگلی پلیس کے لیے. عالم برزخ سے اس کو کہتے ہیں. اب اس کی بہت عجیب ہسٹری ہے عالم برزخ کی بھی. ارواح ہیں جو مرتا ہے تو دوسری اس سے پوچھتی ہے، بتائے اس کا کیا حال تھا، فلاں کیا حال تھا. ملاقاتیں ہوتی ہیں، سب کچھ بتایا جاتا ہے. کچھ روحیں آزاد ہوتی ہیں، کچھ آزاد نہیں ہوتی ہیں. پھر لین سے جین بنا دی گئی وہاں. اب اس کا خیر میں آپ سے اتنا لمبا چوڑا بات نہیں کروں گا. اصل موضوع کی طرف اصل چیز تو تیاری ہے. تو اسی آخرت کی تیاری کو اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم یہ فرمایا ہے کہ ہمیں بھیج کر اس نے بس ایک وعدہ کیا ہے کہ تمہیں گائیڈ کرتا رہوں گا. گائیڈنس ہماری چلے گی، کیونکہ بہت بڑے امتحان میں تمہیں ڈال دیا گیا. اس سے پہلے کسی مخلوق کو امتحان دیے ہی نہیں، نہ فرشتوں کو دیا، کسی قوم کو نہیں دیا، ہمارے انسان کو دیا. بس تم نے یہ حق کرنا ہے کہ مجھے نہ بھولنا ہے اپنے رب کو. اس وعدے کو یاد کرنا جب تم نے کہا تھا لست بربکم کہ تو ہی ہمارا رب ہے، اور تمہارے اندر ہے وہ، تم اس کو بلانے کی کوشش کرتے ہو. کیوں؟ اس کو یاد کرنے سے تمہاری دنیا کے مزے جاتے ہیں، دنیا کی لذتیں جاتی ہیں. اس کو تم بلانے کی کوشش کرتے ہو. کیوں کہ تم کہتے ہو اگر میں اس کو یاد کروں گا تو پھر یہ میں کس مزے کیسے کروں گا، یہ مزے میرے کیسے ہوں گے. کیونکہ اس کی یاد ایسی ہے کہ ان تمام چیزوں سے مجھے فارغ کرتی ہے. وہ تو اپنی طرف لے کے آتی ہے پھر مجھے. میں سبحان اللہ. باتیں سخت تو نہیں آپ کو داری ہیں دماغ میں؟ اچھا یہ کیسے ہوئی؟ واللہ میں پڑھ چڑھ کے نہیں ہے کچھ بھی، بس آپ بیٹھے نکلنا شروع ہو رہی ہیں بات. ہمیں اس کی ضرورت ہوگی جو اللہ بتا رہے ہیں ہمیں.
یقیناً ضرورت ہونا. میں کیوں کہتا یہ بات؟ کچھ بھی نہیں، میں سوچ بھی نہیں آیا بات کروں گا آپ سے. تو کیوں کہہ رہے اللہ تعالیٰ مجھے ضرورت ہے اس کی؟ آپ کو بھی ہوگی جب اللہ تعالیٰ وقت تھوڑے ضائع کرتے ہیں ہمارا. نہیں سمجھ میں؟ تو اس کے لیے یہ جو شعبان آ رہا ہے، یہ جو رمضان آ رہا ہے، اس کی تیاری چاہیے. وہ تیاری وہ حقیقت میں رمضان کی تیاری نہیں ہے، یہ تو ریمائنڈر دی اللہ پاک نے ہمیں. کیا ہے؟ تو اصل تیاری کو ہم پھر ہی پیچھے کر جاتے ہیں اور پھر اپنے حساب سے تیاری شروع کر دیتے ہیں. کرتے صحیح ہیں اعمال، رمضان میں روزے رکھنے، قرآن پڑھنا، جس کے اللہ بڑے بڑے انعام بتائے، لیکن یہ تیاری وہ نہیں ہے جو تیاری اللہ کو چاہیے. نہیں سمجھے بات؟ نہیں چاہیے، وہ تو تیاری نہیں ہے یہ. کیونکہ ہم نے ابھی حشر میں پیش ہونا ہے اللہ کے سامنے. تو اللہ تو کہتا ہے میں تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، کس کو دیکھتا ہوں؟ کس کو دیکھتے؟ باطن. تو وہاں تو میں ڈیمانڈ باطن کی کروں گا. تو اس کا مطلب جب رمضان ہماری آخرت کی تیاری ہے تو ہمیں کس چیز کی تیاری کرنی چاہیے؟ مجھے بولے. شاباش، آگے بات. تو ہم کس چیز کی تیاری کرتے ہیں؟ کتنے پرسنٹ لوگ ہوں جو باطن کی تیاری کریں؟ اچھا کتنا امپورٹنٹ ہے باطن؟ نہیں بتایا تو کتنا امپورٹنٹ ہے. حشر کا میدان ہو، حدیث سناتا ہوں. حدیث سٹارٹ اس طرح ہوتی ہے کہ نبی وہاں تشریف رکھتے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں. میں مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا اپنی زبان کے اندر. اللہ کا نبی خود سوال کرتے ہیں. یہ انداز تھا نبی پاک کو، بعض سوال کرتے تھے پھر خود جواب فرماتے تھے. اس کا یہ بھی ایک تعلیم دینے کا بہترین طریقہ ہے. سوال اللہ کی نہیں سکھایا ہے بات ہے. تو سوال کیا ان سے، ظاہر پتہ ہوتا تھا نا سرکار نبی کو، ان کو جواب تو آئے گا نہیں ان کو، لیکن انداز تھا. اب اس میں کیا حکمت ہے؟ اب اس میں بڑی بڑی باتیں ہیں. الحمدللہ نبی پاک تو ہر ایکشن ایسا ہے کہ صفحے کے صفحے انسان لگ دے وہ دریا ختم نہیں ہوتا. اس بات میں کہ اس میں کیا راستہ. اللہ کے نبی اس انداز سے بات کرتے تھے. اتنی زبردست ہے بات. اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ بھائی یہ بتاؤ مجھے کہ غریب کون ہے. بڑا سمپل سا، کوئی ڈیفیکلٹ تو کوشچن ہوتا ہی نہیں تھا نبی پاک سے. دین بھی ہمیں اس لیے سستا دیا، بالکل آرام سے، اچھا بالکل سمپل دین دیا ہے، بہت آسان. ہم نے خود کمپلیکیشن بنایا اپنے لیے، یہ کرو فلاں کرو، بالکل کچھ سادہ دین ہے. سارا دین اس پہ منحصر کرتا ہے. اصل محنت اس پہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. عبادت تو سب 5 نمازیں ہیں اور روزہ سال میں، اور زندگی میں ایک حج. مہاراج سے 2.5%، 100 میں سے 2.5 کچھ ہے چیز، 2.5 پاؤنڈ نکال دے دیں. کوئی میں آپ سے کہوں کہ یار میں آپ کو ابھی 100 پاؤنڈ دیتا ہوں، لیکن شرط ہے کہ 2.5 پاؤنڈ تم اس کو دیتے ہو. کہتے ہاں جی دو 100 پاؤنڈ مجھے دو. مانگیں گے نا ہم، سودا اچھا ہے. 2.5 نکالوں گا تو اتنا مل رہا ہے، ایسے دے دیں میں دے دوں گا. کہتے شرط پہ دوں گا اتنا دے دینا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں پیسے دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں تجھے اتنے پیسے دے رہا ہوں، اس میں سے تجھے اتنے نکالنے ہوں گے اور پھر اس میں تیرا اضافے کر دوں گا. اس کے لیے زکوٰۃ کا سسٹم رکھ دیا. کیسی حکمت. حالانکہ کہتا ہے جو میں تم میرے نام سے دیتے ہو، خرچ کرتے ہو، میں اس کو سوا کرتا ہوں، بڑھاتا ہوں. تو اس میں حکمت اللہ یہ رکھی کہ ان کو میں دوں گا پیسہ. پیسہ کون دیتا ہے؟ مجھے بولو. گورنمنٹ دیتی؟ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. جب اللہ مجھے کسی کو 500 دے رہا ہے، کسی کو 100 دے رہا ہے، کسی کو 300 دے رہا ہے، کسی کو پینشن ہی دے رہا ہے، کسی کو کچھ دے رہا ہے، سسٹم ہے ہونا. ہر آدمی اگر اپنی مرضی چلے تو ہر آدمی کہے گا جی مجھے تو ملین چاہیے. ملین سے نیچے کوئی نہیں آئے گا. آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا. اللہ کہنا جتنا جتنا چاہیے بتاؤ جی ملین سے نیچے کوئی نہ عورت نہ مرد. اللہ دے.
اللہ کہتے ہیں نہیں دوں گا اپنی مرضی سے تمہیں، اور دینے والا بھی میں ہوں، یبسط رزق لمن یشاء، اپنی مرضی سے تمہیں دوں گا، اور لیکن جو دوں گا میں دے رہا ہوں تمہیں تو دوں گا اس حساب سے کہ تم اس میں صرف 2.5 اگر تم میرے اس میں سے کسی کو دے دو گے نا تو پھر میں تمہارے اس پیسے کو اور بڑھا دوں گا۔ کتنے بیوقوف، 100 دے رہا ہے اور صرف 2.5 نکالنا ہے، تو روز کہنا تھا تو اسے بڑھا ہم اس سے زیادہ نکال دیں گے، پیسے تو آنا ہمارے پاس آئے تو صحیح نا، فائدہ ہمیں ہوگا، ہمارا مال چلے گا، ہمارا گزارا ہوگا۔ سبحان اللہ، زکوٰۃ یہ ہے بڑی فائدہ مند چیز ہے، یہ بڑی فائدہ مند چیز، ڈر لگائیں۔ تو کیا بتا رہا تھا میں؟ باتیں بہت نکل جاتی ہیں بیچ میں، خود نکلتے ہیں۔ آواز ہی نہیں آ رہی کسی، نہیں سمجھا، چلو شروع سے پکڑتا ہوں پھر پوائنٹ ہوگی۔ ہاں تیاری سے شروع کر دیتا ہوں، رمضان کی تیاری۔ تو یہ حقیقت میں کون سی تیاری ہے؟ آخرت کی تیاری ہے۔ یہی پوائنٹ چل رہا تھا نا ہمارا، رمضان کی جو تیاری ہے کس کی تیاری ہے؟ آخرت کی تیاری ہے۔ آخرت کی تیاری کون سی ہے؟ باطنی کی تیاری چاہیے، اس کے لیے میں آپ کی حدیث سنا رہا تھا، اب مجھے یاد آ رہا تھا، آپ سنتے نہیں، میں ایسے بیٹھے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے آپ کو باطنی کی کتنی امپورٹنٹ بات ہے۔ جس وہ مکان آئے گا تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بتاؤ بھائی کوئی غریب کون ہوتا ہے؟ نہیں غریب تو غریب ہے، آدمی جانتا ہے، صحابہ کا غریب تو یہ غریب ہے جو مسکین کچھ نہیں، جس کے پاس غریب ہے، پھر بھی اسی دنیا کو دیکھا تم نے، میں مفہوم بتا رہا ہوں اپنی زبان، ابھی اسی دنیا کی نظر آ رہی ہے تمہاری۔ اصل عمارت اور غربت تو آخرت سے تعلق رکھتی ہے۔ تعلیم دی جا رہی ہے صحابہ کو، لیکن یہ اصل میں ہمیں دی جا رہی ہے۔ وہ تو خیر دنیا کو چھوڑے ہوئے تھے نا، ہم سے پوچھیں دو، کسی بک سے پوچھیں نا 2 اور 2 اور 4 کتنی ہوتی ہے، 2 اور 4 کتنے ہوتے ہیں، تو کہا جی 4 روٹیاں، وہ بھوکا ہے نا تو روٹی کو نام لیتا ہے۔ تو ہمارا بھی حساب یہ ہے، اللہ کے جب فرمایا کہ غریب کون، ہم یہی کہیں گے کہ غریب سے پیسہ نہیں، مکان نہیں، گاڑی نہیں، کھا نہیں سکتے، کپڑے نہیں۔ اب تو جیسے اسٹینڈرڈ بڑھتا جا رہا ہے، غریب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کھانا پینا سب ہو، جس گھر میں ٹی وی نہ ہو، جس گھر میں بچوں کے پاس ٹیلی فون نہ ہو، اس کو غریب کہا جاتا ہے۔ پچھلے زکوٰۃ کس کو جی بڑا غریب ہے، دیکھیں تو غریب کس چیز، ساڈے تو ٹی وی بھی نہیں ساڈے کرتا، بچوں کو ٹیلی فون بھی کوئی نہیں۔ اب غربت کا اسٹینڈ ڈفرنٹ ہو گیا ہے، جسے ہی بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اب اس کو کہتے ہیں غریب ہو گیا۔ تو اللہ کے نے فرمایا یہ تو غریب نہیں ہے، غریب تو آخرت کیا ہے۔ چلو میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ نے فرمایا غریب کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، جس کے لیے رمضان دیا ہمیں، اور رمضان کی تیاری کے لیے 2 مہینے دیا، اور ہم پھر بھی غلط تیاری کریں، افسوس بات نہیں۔ پھر تو ہمیں جس سے رمضان دیا ہے آخرت کے لیے، تو ہمیں اب وہ تیاری کرنی ہے جس کے لیے میں بات کر رہا ہوں آپ سے۔ فرمایا غریب تو وہ انسان ہوگا جب حشر کا میدان لگے گا اور بڑے اعمال اس نے کیے ہوں گے، ٹکتے نہیں تھا عمرے سے، ہر رمضان وہاں گزارتا تھا، حج کرتا تھا، خوب عبادتوں میں لگتا تھا، سب کچھ کام کرتا تھا، کتنا امیر ہوگا۔ کہتے یہ آخرت کا امیر ہوگا، اعمال جمع کیے ہوں گے اس نے۔ بولے سبحان اللہ۔ اللہ بھی ہمیں بھی آسان بنا دے، اللہ ہمیں بھی ایسے انسان بنائے کہ اعمال جمع کریں آخرت کے، وہاں کے امیر بنے، یہاں کے کیا امیر بننا۔ یہاں کے امیر تو پھر ایسے ہی ہے جیسے آپ نے دیکھا بھی تھا کچھ اس کے پاس، نہ کچھ زیور ہوا وہ اتار لیا گیا وہ بیچاری۔
تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے، اعمال کے ساتھ ہم امیر ہوں، امانت میں جائے. تو فرمایا تو بہت مال تھا اس کے پاس آخرت کا، ڈھیروں مال تھا، لے کے چلا. اس کی باری آ گئی حساب کتاب کی، اللہ تعالیٰ نے لائن پکڑا کر دی. اب یہ سب کے ساتھ حدیث کون سنا رہا ہے؟ امام الانبیاء سنا رہے ہیں یہ بات. یہ کوئی کہانی نہیں ہے، 3 عورتوں کی کہانی. یہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو پہ حدیث کے اندر علماء کرام موجود ہیں، پوچھیں پڑھی ہوں گی، پڑھائی ہوگی انہوں نے، پڑھی ہوں گی، پڑھائی بھی ہوں گی، لیکن سمجھ آ جا رہی ہوگی ان کو یہ حدیث کیا پیغام دے رہی ہے. ورنہ رمضان کبھی ہمارا ضائع نہ جاتا. اتنے رمضان ضائع کر دی کہ ہمیں تیاری نہیں تھی. اس رمضان کو ضائع نہ کرنا دوست، صحیح تیاری کر، اعمال ڈھیر کرنا، خوب عمل کرو الحمدللہ، لیکن تیاری ایسی ہو. مال نہیں دیکھے گا اللہ تعالیٰ، کیا دیکھے گا؟ باطن کے اندر نظر مارے گا اللہ. تو اس نے ٹھیک ہے آگے بھی تمہاری باری. وہ جو مال تھا اس کے بعد تو بڑا امیر آدمی تھا، اتنے امال تھے اس کے پاس. کہ ٹھیک ہے بھائی، بڑے عمل ہے تیرے پاس، جنت کی تیاری کرو، اس کو تو ڈالتے رہو اس میں معاملہ. تو ایک لائن سے باہر نکل گیا. وہاں تو انصاف ہوگا نا، وہاں تو کوئی ایسا کوئی نہ کسی وکیل کی ضرورت ہو، تو انصاف کی ہر چیز انصاف پہ. تو یاد رکھیں آپ اللہ تعالیٰ. کیا بات کہتے اس شخص نے مجھے گالی دی تھی. وہاں تو کتاب کھلی ہے، نہیں کچھ نہیں چلتا، وہاں گالی دی تھی. چل بھائی اس کے ڈال دے اس کے پرولے میں. نہیں سمجھ بات؟ اتنی نمازیں اٹھاؤ، نماز پہ ہو، اس کی نمازیں پڑھی اس نے. چل بھائی 3 نمازیں ڈالتی، جان چھٹے گی ورنہ اس کی سزا ملے گی. تم نے گالی دی تھی، پھر دے دیں میں عذاب مل نہیں چاہتا گالی دینے کا. نہیں ابھی مال تو بہت ہے. ایک کھڑے جی میری غیبت کرتا تھا. اچھا چل بھائی ڈال سامان دو، وہ بھی لے گیا. حتیٰ کہ کیونکہ اس نے کبھی باطن کی تیاری کی ہی نہیں تھی. حسد اس میں، تکبر اس میں، ریا اس میں، جھوٹ اس میں، بناوٹ اس میں، حرام کاری اس میں، بکواس بازی اس میں. وہ تو لگا رہا اس طرف عمروں پر، اور صحیح لگا تھا، لیکن اس کے ماتھے میں یہ نہیں آیا کہ اس کو مضبوط کرنے کے لیے مجھے باطن پیش کرنا پڑے گا. اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نزدیک مجھے کیا پیش کرنا پڑے گا؟ اپنا باطن پیش کرنا پڑے گا. اتعلق قلب سلیم نہیں پڑھا قرآن میں؟ تو وہ تو یہ کہتے ہیں دل صاف، جس میں نہ حسد ہونا، کینہ ہونا، بغض ہونا، حرام ہونا، سب کچھ نہ ہو، نہ کسی شکایت ہو، نہ بیوی کے. تو ایک کنواں چھوڑ کے آئے گا، بیوی اس کو گالی دیں. بیوی کہتے بیوی کی میرا حق ہی نہیں دیتا، شادی مجھ سے کر لی ہے، میرے پاس ہی نہیں آتا. کیوں جی؟ مجھے تو پسند نہیں ہے. یہ وہ بات ہے، ایک لڑکی کی لائف آپ خراب کر رہے ہیں. کوئی چوائس ہمارا ہے ہی نہیں ہے. یاد رکھیں اگر صحیح تیاری کرنی ہے نا، جو رمضان کرانے ہمیں آیا ہے جس طرح نہیں تیاری. میری بات سمجھ آیا ہے آپ کو؟ ورنہ لائن میں آپ کھڑے ہوں گے ہزاروں نمازوں کے ساتھ، ہزاروں حج عمروں کے ساتھ، ہزار تلاوتوں اور حفظوں کے ساتھ، ہزار علوم کے ساتھ، مفتیان یہ وہ شیخ الو سب لائن میں کھڑے ہوں گے. وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا. وہاں چلے گا تو ایک ہی سکہ چلے گا. وہ کون سا؟ اتعلق قلب سلیم. سب ڈاؤن فیل ہوں گے سارے. وہاں نہیں دیکھا جائے گا کسی کی بات. نہیں سمجھے بات؟ کوئی کسی طرف لگ گیا، کوئی کسی طرف لگ گیا. جو اصل مقصد ہمارا جو اللہ نے سے ڈیمانڈ کی ہے، میں تیرا باطن دیکھوں. اب باطن میں محنت کی ہو تو کسی کرے گا نا، دکھائے. بالغ ہونے کے بعد جس طرح اعمال شروع ہوتے ہیں، اسی دن سے انسان کے لیے باطن کی صفائی شروع ہو جاتی ہے.
یاد رکھیں، یہ فرض عین ہے. نہیں سمجھے بات؟ یہ کھیل نہیں ہے ہم نے جی ہم کرنا نہیں جی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں تو کچھ نہیں ہے. یہ تو اس سے 10 گنا زیادہ محنت کی ضرورت ہے اس میں جو ہم کرتے ہیں. تہجدیں پڑھنا آسان، تہجدیں پڑھنا آسان، ساری رات سجدے آسان، سیام اور قیام ساری سال آسان. غیبت نہیں کرنا بڑا مشکل ہے، غیبت نہیں کرنا بڑا مشکل ہے. جس کے اندر کنا آ جائے کسی کے لیے نکلنا بہت مشکل ہے. نہ کوئی نماز نکال سکتی ہے، نہ ذکر نکال سکتی، کچھ نکل نہیں سکتی. وہیں کیا ہو یہ عادات بن جاتی ہیں انسان کی، عادات تبدیل نہیں ہوتی انسان کی. عادت تبدیل نہیں ہوتی، عادت کو تبدیل کی زندگی چاہیے. جب بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تیاری کے لیے اس صفائی کی سائے مشکورہ، مجھے پتا ہے تیرے مشکل ہوگا لیکن تیری کوشش جو اصل دل کے ساتھ تو کر رہا ہوگا میں اس کو قبول کر کے تو جنت میں بھیج دوں. ناکام تیاری کرنے والے اللہ کو اتنے پسند ہوں گے اس راستے کے اندر، وہ بھی نہیں ہے. اگر اس کو تیاری کرنے والا ہے وہ بھی دنیا کے لیے بیٹھا ہے. اللہ کو پوچھے گا تو ذکر کرنے آیا تھا، اس سے دنیا کتنی کمائی؟ تو کسی کا مرید بنا، اس کے نام سے تو نے کتنے پیسے کمایا، کتنی عزت لوٹی؟ تو کسی شیخ کا خادم تھا، تو نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا؟ قلب سلیم، قلب سلیم. تو نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا؟ جس چل تو شیخ کے پاس تو نے کوشش کرنے چلا گیا، وہاں جا کے تم نے اور کام شروع کیا، اس کے قرب سے تو نے فائدہ اٹھا لیا. بولے سبحان اللہ. تو اس کا خادم بن گیا، دوسروں کے ساتھ تحفے تو مسئول کرنا شروع کر دیے. حضرت کی حضرت کی فلاں حضرت کو آگے آنے لگا، اپنوں کو آگے کرنے لگا، اپنا ذاتی فائدے لینے شروع کر دیے. بڑا ڈیپ تھا آپ کو بتائیں میں. ہر جو بھی ہمارا شعبہ ہے دین کا، ہر شعبہ، صوفیزم کا، ذکر کا، تبلیغ کا، حدیث کا، قرآن کا، حفظ کا، ہر شعبہ جو دین کا ہے، ہر شعبہ ناکام ہے اس وقت تک جب تک اس کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، انسان صفائی نہیں ہوتی. ہر شعبہ جمتا ہے جس میں نور آتا ہے اس وقت آتا ہے جب اس کے اندر للہیت آ جاتی ہے کہ خالص اللہ کے لیے ہو. ایسے ہی دین بتا رہا ہوں آپ کو. جہاں عورت گئی ہے نا بڑا زبردست مقام ہے، عالم برزخ میں گئی ہے، یہ بالکل ختم ہو گیا ایسے سلسلہ اس کا، روحانی منزل پہنچ چکی ہے جہاں جسم تو بھی ختم ہو جائے گا اس کو. باتیں سمجھ رہے ہیں میری؟ کنٹینیوس کروں یا بور ہو گئے؟ شروع کر، جاری رکھوں. تیاری کیا ہوئی؟ تیاری وہ ہے کہ جب سے پوچھا بھائی اور کہتے یہ جی تو اس کا مال تو ختم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس کے پاس تیاری نہیں تھی. جھوٹ نکل رہا ہے، غیبت نکل رہی ہے، کسی کچھ نکل رہا ہے، کینہ نکل رہی ہے، گالیاں نکل رہی ہیں، اڑ رہا سارا مال لوٹ کے لے جا رہے ہیں. دشمن جن کو پسند نہیں کرتا تھا وہ تو دشمنی کے لیے آپ حسد کریں گے نا، دشمنی کے لیے آپ جو دشمنی ہوگا اسی کو آپ برا بھلا کہیں گے نا، تو وہی دشمن آپ کے مال کو نیکیاں خالص نیکیاں لے کے جا رہا ہے. حج عمرہ جس میں آپ پیسے خرچ کیے تھے، اور جب دیکھا ختم ہو گیا پولیس تو آدمی تو بہت کھڑے ہیں، ابھی تو آدمی بہت کھڑے ہیں جنہوں نے بہت کچھ لینا ہے. یہاں ایک دھوکہ، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کو اتنا چھوٹا کر کے دکھا دیا کہ غیبت کچھ بھی نہیں، نماز جو پڑھ لی. حضرت کو کسی کو برا کہتے کچھ بھی نہیں. ادھر اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے فرائض میں سے تجھے معاف کر دوں گا تو کچھ اونچی نیچے کر کے ہے، لیکن اس کے معاملے میں حقوق العباد کا معاملہ میں نہیں آؤں گا بیچ میں، اس سے تجھے خود معافی مانگنی پڑے. کسی کو گالی دینا، کسی کے بارے میں چیزیں لکھنا، کسی کو اشتہار نکالنا، کسی کو برا کرنا، مجھے بتائیں نہیں سمجھ رہے؟
باتیں تو میں بھی آپ کو بہت سنا دیتا، جی رمضان جی آ رہا ہے، جی آپ کو مست کر دیتا، میں ڈنڈے کھانے اللہ تعالیٰ سے. ایک حقیقت مجھے کھل گئی تو میں تو حقیقت بیان کروں گا آپ پر. میں تو وہ تو میں بھی ڈرامے کر سکتا تھا آپ کے ساتھ. وہ کس سے سناتا ہے شعبان کی، آپ کس طرح فرشتے اتریں گے، یہ آئیں گی، ہو رہے آئیں گی، اور پھر یہ ہوگا، آپ یہ کر کے قرآن پڑھتے ہیں تو تلاوت یہ ہو جاتا ہے، آپ بخشے ہو جاتے ہیں، پردہ پڑھ لیا آپ نے، یہ ہو گیا. اور جو بڑے بیچارے اس کے ساتھ یہ فرشتے چل رہے ہیں، پریاں آ رہی ہیں، اور پتہ نہیں، یہ نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ ہاں، اصل تیاری. تو رمضان کس چیز کی تیاری کر رہا ہے دوستو؟ دیکھتا ہوں سمجھ آ رہی ہے بات نہیں. کس کی تیاری کرا رہا ہے؟ ہاں، رمضان کس چیز کی تیاری کرا رہے؟ کون سی منزل کی؟ بولتے ہی نہیں آپ کو، کتنے کیا ہوگا؟ ہاں، آخرت کی. سمجھ نہیں بات. آپ کو پوچھے رمضان ہو گئے اور بہ جا، تو پتہ ہے کی ہے رمضان. تو آخرت کی تیاری کیا ہے؟ باطن کی تیاری. وہاں کچھ ڈرامہ نہیں چلے گا، باطن دیکھیں گے اللہ تعالیٰ. ہمارے کام آئیں گے یہ. جیسے ہی آپ کا باطن نکلے گا سب اڑ کے جائیں گے یہ ہمارے آپ کے لیے. جنتیں کھل جائیں گی نمازوں سے، تلاوتوں سے، حجوں سے، جو ملے گا آپ کو علم سے، حفظ سے. میں کہتا ہوں اس کو تو منزل دکھائیے اللہ تعالیٰ. جو آئی نا حدیث ہے اس کو یہ انعام ملے گا، ایک حافظ ہوگا، حفظ کرتا جائے گا، جنتوں پہ چڑھتا جائے گا. ایسے ہی ہے. لیکن وہ حافظ ہوگا چغل خور ہوگا، ترقی نواز والا ہوگا، گاڑی کاٹنے والا ہوگا، شیطانیت کرنے والا ہوگا. نہیں جی حافظ ہے جی، بس چھوڑ دو اس کو، حافظ ہے. یہ ڈرام میرے سامنے نہیں چل سکتے. سوری. ناراض تو ہوتے ہیں اس سے، بہت لوگ ناراض ہوتے ہیں. آپ بھی ناراض ہو جائیں، لیکن بات پہنچا دوں گا. آپ بات پہنچا دوں. جب کثرت عبادت کرتے ہیں نا جس انسان، تو وہاں پہ ایک بڑا خوبصورت فکر لکھا ہے. امام جوزی ہے شاید، کسی کو نام یاد. کہتے ہیں اس وقت ساتھ میں اپنے نفس کا محاسبہ ہی کر لیا کر تھوڑا سا. سبحان اللہ. اس کو جھانک کے دیکھ لیا کر کہ کہاں ٹھہرا ہے تیرا نفس، کس حال میں رکھا ہے تجھے. نہیں جی بس ہم تو ذکر کر رہے ہیں، بخشے بخشائیں، ہم تو فلاں کریں تو بخشے بخشائیں، تو وہ کریں بخشے سے. یہ سب تیاری ہے. یہ ذکر جو ہم کیا کر رہے ہیں کیا ہے؟ تیاری ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوگی جناب؟ باطن کی تیاری ہے. اور جو آج کے زمانے میں سب سے بےہودہ چیز جو ہے، سب سے گندی چیز ہے، باطن کی تیاری ہے. لڑکیوں سے فرق، نماز پڑھتا ہے جی، یہ کام کرتا ہے، چھوٹے میرا کر کے ہے ابھی غریبوں میں مال تقسیم کرتا ہے، ہسپتال بنا دیا اس نے، اتنا خرچ کر دیا، اس نے بڑا خرچ کر دیا. کچھ ثواب تو آ رہے ہیں، لیکن کون سے ترازو میں تولے اس کو؟ صفائی باتیں پہ تول کے رکھیں تمام مالوں، اس پہ تول کے رکھیں. کتنی عورتوں کے ساتھ تم نے بے عزتی کی ہوگی، کتنی گھر کے اندر فساد کیے ہوں گے، خاندانوں فساد کیے ہوں گے، طلاقیں ہوئی ہوں گی، جھگڑے ہوئے ہوں گے، ابھی تو غیبتیں ہوئے ہیں گھروں کے اندر. رمضان میں بھی ہر وقت یہ عادت ہے. غیبت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، نکلے گی رمضان میں بھی. جھوٹ، حسد، چغلی، بغض، رمضان لڑائی ہوتی ہے. فساد ہوتے ہیں کیونکہ تھی تیاری نہیں. بات سمجھنے میں میں چاہتا ہوں اس کی اہمیت کو سمجھیں. جو اہمیت سمجھ گئے ہاتھ کھڑا کریں، میں دیکھوں کہ واقعی باتیں بہت زبردست چیز ہے، اس کی تیاری کر. ماشاء اللہ مانتے ہیں اس بات کو کہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. پھر جب دیکھیں گے مال ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا تو مال ختم ہو گیا، آپ کیا کریں؟ ہم تو مال ہمیں تو چاہیے، اس نے ہمیں ہمارے ساتھ بدتمیزی کی ہوئی ہے، ہمیں گھر سے نکالا ہوا ہے، مجھے بیوی بنا کے لیا، اس نے مجھے تو حق مارا ہے، میں تو آج تو میں نے سے لینا حساب اپنا.
اس کے میرے حق تھے، جس نے مجھے حق نہیں دیا مجھے پورا. اگر عورت ہوگی پھنسی ہوگی کسی جگہ تو خاوند کیا گئی ہے اس نے تو مجھے حق نہیں دیا ہے. حقوق کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا ٹھیک ہے، اس میں تو میں بیچ میں نہیں آتا. سبحان اللہ. معافی مانگ رہے ہو، میں تو معافی اس وقت معافی، میں نے جنت چاہیے مجھے، میں اس کو معافی کر کے کیا کروں گا یا کروں گی. مال چاہیے، مال مجھے جس کے پاس ہے. اللہ کہے گا مال تو ختم ہو گیا اس کا. پھر ہمیں چاہیے کہ ٹھیک ہے دوسرا حساب کرتے ہیں. تیرے گناہ کتنے ہیں جس وجہ سے تو جنت میں جا سکتے، میں اتنے گناہ ہیں کہ ڈالو اس آدمی پہ. اللہ. پھر باطن کی بتا رہا ہوں اب، پھر اس انسان پہ نیکیاں گئی، پھر اس انسانوں کو جن کے حقوق دینے ان کے کیا ہوگا، ان کے گناہ اس کو اوپر ڈالنا شروع کر دے گا. آنکھ بند کے تھوڑا مراقبہ کریں کہ ہمارے کیسے تعلقات ہیں لوگوں کے ساتھ. سوچے ذرا کن کن لوگوں کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے، اور کیا کیا معاملات ہیں. گھر سے شروع جائیں، بیوی بچوں سے، اور سوچتے سلے سے. ہم کاروبار بھی کرتے ہیں، نوکری بھی کرتے ہیں، مدرسے بھی چلاتے ہیں، شاگرد بھی رکھتے ہیں، سب کچھ ایک سسٹم میں ہمیں، اور سب کے حقوق ہیں ہمارے اوپر. ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے. نہیں سمجھے بات؟ جی ہاں. ہر ایک کا حق ہے، شیخ کا حق ہے، استاد کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، ماں کا حق ہے، سب کا حق ہے. شیخ کا بڑا حق ہے، آپ کا اپنی جگہ حق ہے، ماں کا اپنی جگہ حق ہے. جتنا جتنا کسی درجے کی صفائی باطن پہ جو آدمی لے کے جاتا ہے سب سے بڑا اس کا حق ہوتا ہے. اس لیے نبی کا سب سے بڑا حق ہے، کیونکہ وہ آپ کو باطن کی صفائی کر کے بہت قریب لے جاتا ہے. اس لیے شیخ کا سب سے اونچا حق ہے کہ وہ نبی والا کام کرتا ہے، وہ آپ کے باطن کو صاف کر کے اللہ سے ملاتا ہے. آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. شیخ بہادر بھی کہتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ، جی تو ہم تو آپ کے بیٹے ہیں، ہم تو آپ کی اولاد ہے. وہ حالانکہ وہ اپنا درجہ دے رہے محبت کے ساتھ، بیگو ڈاؤن کر رہے اپنے شیخ کو. شیخ کا درجہ تو بہت بلند ہے اس سے. شیخ کا درجہ بہت بلند ہے. اس نے تو تمہیں ایک مادی تمہیں پرورش کی ہے، اور بہت حق ہے باپ کا. اس کی شکل کو دیکھو تو عمرے کا ثواب مل جاتا ہے، کیونکہ اس بات پر ثواب مل رہا ہے. ماں اور باپ کو اس کی شکل دیکھو تو ایک عمر حج کا ثواب ملتا ہے. ہر وقت مسکراتے اس چہرے کو دیکھتے ہو عمروں کا ثواب ملتا رہے گا. صرف کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک میں نے ان کے پاس ایک امانت رکھی تھی اپنی عالمہ سے بھیج کر کہ تو اس کو کھانا پینا دے، بھوک لگی تو دودھ دے، کھانا دے، کپڑے دے، خیال کھانا. پھر محبت میں نے ڈال دی تھی اس کی کہ انہوں نے میری ایک مخلوق کا اتنا کام کیا ہے، کوئی آخرت کا کام نہیں کیا، میرے مخلوق کا اس نے کام کیا. میرے بچے کو پالا ہے، اس نے سب کچھ کیا جس کو میں تیار کرنا تھا، اپنے لیے بنانا تھا کہ میری معرفت میں آئے. اس کے لیے پرورش کی ہے دنیا کی خاطر. تو اس کو اتنا انعام دیا جا رہا ہے کہ اس کی شکل پہ حج عمرے کا ثواب ہے. تو اس انسان کا کیا حال ہوگا کہ جو اس سے بلند اللہ سے ملا رہا ہے انسانوں کو. کیا ایسے انسان کو آپ گالی دے سکتے ہیں؟ کیا اس کی بدخوئی کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں، کیا اس کے خلاف وہ چیزیں لکھ سکتے ہیں؟ ہمیں تو ہوئے اندازہ لگائیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ حقوق کون دے گا وہاں؟ پھر شیخ جو کھڑا ہو گیا آگے، خیر شیخ تو ظلم نہیں کرنے والا، نکالتے کو انشاءاللہ. حقوق سب سے بڑی چیز، حقوق کی ادائیگی. نہیں اب تم دو اس کے حق، میں تو کچھ نہیں کرتا. قادر ہے، مطلق ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس سے کیا دیا نہیں. سمجھ آئے؟ نتیجہ یہ نہ ہوگا کہ پھر اس پہ بوجھ ڈال دی جائے گی، اور ایک ایک گناہ کا بوجھ اتنا ہوگا کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. میں جیسے آپ کو بتایا نا، جسم ایسے نہیں ہوں گے، بڑھ جائیں گے جسم. دو جسم دیکھیں گے پہاڑوں کو راوٹ جسم ہوں گے ان کی، کیونکہ ان کو وہ سزائیں دینی ہے اللہ تعالیٰ نے. جیسے ہمیں جسم دیا نا یہاں، ہماری کافی تھی یہاں، ہر چیز ہمارے سائز کی تھی یہاں پر، لیکن جو عالم برزخ میں انسان جائے گا اس کی شکلیں تبدیل ہو جائیں گی.
جہنم کی اتنی بڑی بڑی ڈاڑی ہوگی، جتنے بڑے بہت پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ڈاڑ ہوگی، ان کی سزائیں دی جائیں گی، ان پر بگاڑ دیں گے، شکل دوسرے ہو جائیں گے ان کی۔ تو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ صاحب زندگی کے جو آخری سے ہیں احتیاط سے گزارے۔ ابھی بھی وقت ہے الحمدللہ، ابھی تک تو وقت ہے۔ اس وقت بھی ہم نیت کر لیں، باہر نکل مر جائیں پھر بھی کامیاب ہو گئے۔ نیت کر رہے ہیں کہ آج میں باتیں کر رہا ہوں اس میں عمل کریں گے، آپ کرتے ہیں بخشش ہو جائے گی۔ یہ میں ڈرامے نہیں کرتا، میں آپ سے میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ نہ میں تیاری کر کے آتا ہوں، نہ مجھے شوق ہے بولنے کا، نہ مجھے کیا ضرورت ہے میں تقریریں کرتا پھروں، ماشاء اللہ مجھے کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے تقریر علم جانوں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ اصلاح ہو جائیں، بچ جائیں آخر سے۔ اور آپ اس کی اگنور کر دیں گے، آپ تو ظلم کریں گے اپنے ساتھ۔ میری کیسٹوں کو سنا کریں، میں تو خود حیران ہوں کہ جس طریقے سے میری باتوں کو محفوظ کرتے ہیں لوگ، منہ سے کوئی چیز نکلتی ہے وہ کیسٹ میں آ جاتی ہے اسی وقت۔ پوچھ لیں آپ، نہ مجھ میں کوئی دخل ہے، نہ میرا کوئی انتظام ہے، نہ مجھے کوئی پتہ ہے، نہ میں کسی کو کہتا ہوں، خود بخود سسٹم ایسا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو میرے منہ سے بات نکلتی ہے ابھی بنے گی، ابھی آدھے گھنٹے کے بعد آپ آن لائن لے لیں گے۔ نہیں سنتے لوگ۔ آج بھی حضرت نے گرامی گزری کی وہ باتیں جو ہے میری زندگی گزری ہے، ان کو بار بار پڑھتا ہوں روز صبح، میرا معمول ہے یہ، اس کی تلاوت کرتا ہوں ان کی باقاعدہ۔ نورانی چیزیں ہوتی ہیں۔ یا تو مجھے شوق ہو جی میری تقریریں لگیں، مجھے فلاں ہو یا میں نے بنائی ہوئی چیزیں نہیں، کہاں سے لوگ آ گئے، کہاں سے انتظام کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، کیسے ابھی میں جاؤں گا باہر، اس چیزوں سے آپ کے نوٹیفیکیشن آنے شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس کو آن لائن ہے بتانا شروع کر دیں، آگے یہ ہو گیا، فلاں بات کر دی، اس بات کر دی، دیکھو تو 3 گھنٹوں کے اندر دیکھیں ہوا کے اندر آ جاتی ہیں ساری چیزیں۔ وہ سمجھتے ہیں یہ اپنے پرچار کر رہے ہیں، اپنا وہ بڑھانا۔ میں نے کیا بڑھانا بھائی، میری کیا حیثیت ہے، مجھے ہاں نہ تقریر کرنے کے بعد میں اونچا ہو جاتا ہوں کہ لوگ میرے پیچھے چل رہا ہوں، آگے آگے چل رہا ہوں، نہ میں نیچے ہو جاتا ہوں۔ 25 سال سے وہی اندازے میرے اندر جانے کا، وہی انداز باہر جانے کا، جس کوئی تبدیلی میں نے دیکھی کسی۔ دیکھیے آپ نے کوئی تبدیلی بھائی، آپ آتے ہیں تبدیلی دیکھیے تو یقین اس میں کوئی بات ہے، کوئی میسیجز ہیں۔ یا اگنور کر دیں ان کو، اور یہ تو سنت کا طریقہ ہے۔ انبیاء کے ساتھ کیا ہوا، وہ میسیج تھے، جنہوں نے لے لیا وہ اتر گئے، جنہوں نے چھوڑ دیا ابو جہل ہو گئے۔ یہ میسیجز چلتے ہیں سر۔ جس سے چاہے یہ نہیں کوئی بڑا اونچا آدمی، اور جس سے چاہے کروا دے، جس کی زبان پہ جالی کر دے۔ میں زبان اللہ باتیں سمجھنے میری آپ، تو پھر کیا سٹوری ہوگی جناب کو، وہ آدمی پہ گناہوں کے بوجھ پڑنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ اشارہ دیا اللہ کے نبی نے، یاد رکھو اس مقام سے تم نے بچنا ہے۔ اس حدیث کا نچوڑ نکالتے ہیں مشائخ، بائی پاس نہیں کرتے حدیث کو، ہر ایک لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کا لفظ ہے امت کے لیے۔ یہاں میسج دیا گیا کہ تم نے اب کیا کرنا ہے، اسی چیز کی تیاری کرنی ہے۔ اگر آخرت میں کامیاب ہونا تو، اگر آخرت میں تم نے تیار ہونا ہے تو اس چیز کی تیاری رکھنا، جہاں سارے اعمال تمہارے فیل ہو جائیں گے، اور کام آئے گا تو صرف کیا آئے گا، تزکیہ نفس و تصفیہ قلب سے کام آئے گا۔ آج ہم اس سے غفلت اختیار کی ہے، بیکار ہو گئے۔ صرف یہی وجہ ہے ہماری بربادی کی۔ آج جو ہمارا حال ہے نا عالم اسلام پر، بربادی کی کوئی وجہ نہیں،
قرآن بہت، مسجدیں بہت، لاکھوں کے موجود ہیں، حجوں پہ، عمروں پہ، سب کچھ ہے، پڑھنے والے بہت، رمضان میں بہت، ہر چیز موجود ہے. وہ اتنی ہے کہ کبھی قرآن تو چھپا ہو دیکھا ہی نہیں تھا صحابہ وغیرہ. ہر رنگ کا آپ کو نظر آئے گا قرآن، جو لیں تفسیر، ایک سے ایک اعلیٰ تفسیر ہے یا نہیں ہے؟ پھر امت کا کیوں یہ حال ہے؟ اعلیٰ سے اعلیٰ مفتی، مقرر، وائس، شیخ الحدیث، مدرسے، مدارس ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر ہم یہ پستی میں کیوں بھائیو کھوتے کیوں بنے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا، آپ خود جانتے ہیں پیپلس کہ عالم اسلام میں کیا حال ہے. میں پولیٹیشین نہیں ہوں، میں تو ایک راستہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اتنے ہونے کے باوجود بھی ہم کہاں ہیں؟ انتہائی مذہب کی پستی کی حالت کے اندر ہے. صرف کلمہ ہے ہمارے پاس، وہ بھی ٹوٹا پھوٹا، جس پہ یقین نہیں ہے. سوائے مادیت کے نتھنگ ایلس. جو کہ دوسروں کا زیور تھا وہ زیور ہم نے لے لیا، اپنا زیور ان کو دے دیا. صبح سے شام تک ٹائم ہی نہیں دیا ہم اپنی اصلاح کریں. کسی کے پاس ٹائم ہے؟ ٹائم ہی نہیں. اس کا ٹائم ہی نہیں ہے. جو جس سے ہماری بخشش ہوگی اس پہ یقین نہیں ہے، اس کی امپورٹنس نہیں ہے. اللہ کی نبی کی ایک حدیث آپ کو میں نے سنائی، بہت، کیا حدیث سے بول نہیں رہی، گواہی نہیں دے رہی؟ کس مقام سے اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی؟ کیونکہ جنازہ گیا تو میرے ذہن میں ساری باتیں آئیں جنازہ کو دیکھ کے، کل ہم نہیں گزر جانا ہے. تو تیاری تو یہ ہے رمضان کی. نہیں سمجھے بات؟ تو رمضان جو ہمیں پریکٹس 2 مہینے اس لیے دیے ہیں کہ تم رجب سے شروع ہو جاؤ کس چیز کی تیاری کرنے کی. تیاری کیا؟ اپنے باطن کو صفائی کرنے کی تیاری شروع کرو. اور جب تم رمضان تک پہنچو تو تم اس مقام پہ آ جاؤ کہ تم نے اپنے باطن کو کنٹرول کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے، تاکہ تم رمضان کے مکمل طور پہ فائدہ اٹھاؤ، قرآن پڑھنے کے، نماز پڑھنے کے، تراویح پڑھنے کے. بات کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ باطن کی تیاری شروع کر دے گی. گناہ جو اندر ہمارے ہیں ان کو نکال تو نہیں سکتے. غیبت کی تو زندگی چاہیے نکلنے کے لیے، جھوٹ کے لیے، آنکھوں کے لیے، کینہ کے لیے، چغلیوں کے لیے، حقوق کی بات دینے کے لیے. تو کم از کم آج احساس کر کے ہم سمجھیں کہ ہم اس جگہ پر اٹک گئے ہیں، اعمال جاری رکھیں اور اس پر پوری کوشش شروع کر دیں کہ ہم نے شروع کرنے کی کوشش کریں گے. بھائی کوشش، بات سمجھ گئے میری آپ؟ جس سے رمضان لینے کس چیز کی کوشش کرے گا؟ اندرونی گناہوں کو چھوڑنے. آگے سمجھ بات ہے؟ آگے چلتے ہیں. کیونکہ باطن کی تیاری آسان چیز ہے جس پہ آپ کو جنت وقت میں نہیں سنا چھوک سارا محور اس پہ رکھا اللہ پاک نے. کیوں؟ اسی میں تو فائٹ ہو رہی ہے ہماری. کس چیز سے؟ دشمن سے. نفس اور شیطان جو ہے، اسی تو ہم فائٹ کر رہے ہیں اس سے باطن کی صفائی کے لیے. کوپریٹ نہیں، جس نے کوپریٹ کیا ہو گیا. صحیح ہے نا بات؟ تو کیا آسان کام ہے آپ کر لیں گے؟ جو کہتے ہیں جی ہم تو غیبت نکال دیں گے، ہم تو حسد نکال دیں گے، ہم تو یاد سے بس صحیح ہے سب کو. ہاں نکال دیں گے، نکال کے دکھاؤ. جاتے پھر شروع ہو جاؤ گے. تم کپ اور چائے ملے گا نا بیٹھ کے، اسی کو پھر شروع ہو جاؤ گے، نکلا دے گا منہ سے. اس لیے اس کے لیے جو مشائخ کرام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درجے کھولے، دروازے کھولے، 3 چیزیں بتائی ہیں. صفائی باطن کے لیے 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں. ہم بتاؤں کہ تیاری کیسے کرنی ہوتی ہے اس کی. 3 چیزیں چاہیے اس کی تیاری کرنے کے لیے. گناہ نکالنے کے، حسد، جلن، اس حشر سے بچنے کے لیے، رمضان حاصل کر، رمضان لینے. اگر آپ نے تو غیبت شبت کر رہے ہیں تو خود کا کہتا ہے روزہ بیکار ہو گیا. یعنی
روزہ نام اسی کا ہے نا، کیونکہ اسی کی پریکٹس اللہ پاک کرا رہا ہے نا. کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر رمضان میں تم نے قرآن نہیں پڑھا تو تمہارا روزہ بیکار ہے؟ کہا کہیں نہیں. جس نے حج نہیں کیا وہ نفل عمرہ نہیں کیا اس کا رمضان نہیں ہوا کہا. لیکن یہ کہا ہے کہ جس نے جھوٹ بولا اس نے اپنے روزے کو پھاڑ دیا. کہا نہیں کہا چیز تیاری کرے جا اللہ پاک ہم سے کرا رہا ہے. تو اس چیز کے لیے 3 چیزیں چاہیے جس سے باطن کی انسان کی صفائی شروع ہوتی ہے. جو کرنا جو اس کی اہمیت کو سمجھ گیا فوراً سٹیپ اٹھائے اور ان 3 چیزوں کو ذریعے اپنے قابو کرے. سمجھ آئے گی؟ نمبر فرسٹ کوئی بھی نہ ہو تو سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے اس چیز کے لیے؟ اللہ کیا کرتے، کیا انتظام کرتے تھے دنیا کی اس صفائی کے لیے؟ نبی کو بھیجتے تھے. جب دنیا کی اخلاق ختم ہو جاتے تھے، عورتوں کو قتل کرتے تھے، عورتوں کو مارتے تھے، قتل غارت جب فساد مچتا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو صحیح کرنے کے لیے کس کو بھیجتے تھے؟ اونچا بولو، کس کو؟ نبی آتا. نبی کی نہیں بات مانتے تھے، ایک عرصے تک چلاتے تھے، جب نہیں مانے تو اس قوم کو ختم کر کے دوسری قوم لے آتے تھے. کہ کوئی تو انسان پیدا ہو. اب یہ آخری نبی اور آخری امت آ گئی ہے. اس امت کو اللہ نے وعدہ کیا ختم نہیں کروں گا کیونکہ اس کے حبیب کی امت ہے یہ. میرا سبحان اللہ. تو اب کیا ہے کہ نبی چلا گیا، اس کے بعد جب کام ہوگا تو کیا ہے؟ وارث نبی آئیں گے سبحان اللہ، جن کو اولیاء اللہ اور مشائخ کہا جاتا ہے. سمجھنے میری بات ہے؟ یہ کوئی ڈھکوسلا نہیں ہے یہ خانقاہ بنی ہوتی یہ ہو رہا ہے فلاں ہو رہا ہے. پیر اصل کام بتا رہا ہوں آپ کو. اصل پیر تعویذ شاویز دینے نہیں آتے. اصل پیروں کا کام کہتا ہے وارث نبی ہوتے ہیں. وہ انسان کے اخلاق کو سنبھالنے آتے ہیں، لوگوں کے حقوق کا احساس دلانے آتے ہیں، ان کو اور انسان بنانے آتے ہیں. روزہ حج سے تھوڑے سکھانے آتے ہیں اس کے کیا تعلق؟ اس چیز کی تیاری کرانے کی. جس شیخ کے پاس آپ کو یہ چیز نہیں مل رہی اور آپ اس کو پیر سمجھتے ہیں، شیخ سمجھتے ہیں اور جا رہے ہیں اور آپ کے اندر سے باتیں صحیح نہیں ہو رہا تو وہ پھر راستہ صحیح نہیں ہے. آپ کا وہ ٹیچر صحیح نہیں ہے، وہ کامل شیخ نہیں ہے. آپ کو وظائف میں لگا دیا، ذکروں پہ لگا دیا، ذکر کی طرف ختم کر دیا. یہ ساتھ تک ہے ذکر بھی، مقصد ذکر نہیں ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں اسواق میں کیا رکھا ہے؟ نتھنگ. ہمارے نقشبندی سلسلے کا تو پہلا سبق جو ہے لطیفہ قلب، اسی سے ختم ہو جاتا ہے معاملہ سارا الحمدللہ. تو جہاں آپ کے اخلاق صحیح نہ ہو اور دنیا داری چلنا شروع ہو جائے، پیری بازی شروع ہو جائے، اس منزل سے ہٹا لیا جائے، مقصد ذکر کو بنا لیا جائے اور پھر وہ خانقاہ بنا لے اور کہہ جی ذکر کے لیے ہے، اور جب تک مقصد نہ بتایا جائے مریدوں کو کہ ذکر تجھے اس لیے کرایا جا رہا ہے اور اس کے تیرا جج کیا جائے گا کہ تیرے میں اس ذکر نے اثر کتنا پیدا کیا اس چیز کا. بولے سبحان اللہ. پوچھے گا صحیح ہے. سمجھ آ رہی بات نہیں؟ ایک چیز بتا رہا ہوں میں آپ تو اکثر مقصد ہمارا یہ ہے کہ باطن کی صفائی پہ محنت کی جائے، پراپر طریقے سے محنت کی جائے. اگر کسی نے ہاتھ پکڑا اس آدمی کا تو اس پہ توجہ بھی کرے، اس کا حق ادا کرے. جس طرح شیخ مرید پر شیخ کا حق ہے تو شیخ پر بھی مرید کا حق ہے. کل مرید کیا کہ میرے ساتھ محنت نہیں کی میرے شیخ نے، میں جاتا بھی تھا، بیٹھتا بھی تھا، فلاں بھی کرتا تھا، فقیریں کرتا تھا، تو شعبان قصے سنا دیتا تھا، کوئی یوسف زلیخا کی قصے سنا دیتا تھا، کسی قرآن سے کوئی اور باتیں بتا دیتا تھا، مست کرتا رہتا تھا، کچھ بھی نہیں. لیکن کبھی بھی اس سے ہمیں یہ باتیں نہیں کی تذکیہ کی کتنی اہمیت رکھتی ہے، اندر سے فلاں چیز کی غیبت کی کتنی اہمیت، اس کو نکالنے میں کتنی محنت چاہیے، اس کی کیا طریقے ہیں. تو پھر کون پکڑا جائے گا؟ بولے شیخ.
یہ عام رتبہ نہیں ہے آپ بیٹھ کے پیر بن جائیں یا شیخ بن جائیں. جواب دے سکے گا کوئی اس کا؟ سمجھ آتی میری بات؟ آپ تھنک اباؤٹ اٹ. مائنڈ جی میں جی 30 سال سے جا رہا ہوں حضرت کے پاس، بہت جی بڑا مزہ آتا ہے، یہ ہے جی فلاں باتیں. وہ تو خود بخود ٹھیک ہوتا ہے، ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا کبھی. رائٹ ہے ہی نہیں ہے اس کا. کسی شیخ الحدیث کے پاس گیا ہے، الحمدللہ کتابیں پڑھی ہیں اس نے، بخاری پڑھی ہے، مالک پڑھی ہے، سب کچھ پڑھا ہے. واپس آتا ہے جی آپ گئے تھے؟ جی گئے تھے. کیا پڑھا؟ یہ پڑھ کے آئے. الحمدللہ ویری گڈ، یو ڈن اٹ. جو چیز لینے گئے تھے آپ کو مل گئی ہے. سبحان اللہ. حافظ بننا چاہتے ہیں، کسی حافظ پاس گئے، آپ رہے 2 3 5 6 سال رہے، آپ آگے جی حافظ کے لیے تجویز سیکھیے ماشاءاللہ قرآن، بس ڈن اٹ. آپ کسی شیخ کے پاس گئے ہیں اور شیخ کے پاس لے کے آپ 30 سال گزارے ہیں اور واپس آ گیا، آپ کے خلاف صحیح ہوئی، جھوٹ نکلا، غیبت نکلا، کیوں نکلا، چلتا ہے. ذکر بہت کرتا. فیل ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو شیخ کے پاس سے وہ آئے گا تو کیسے آئے گا؟ سبحان اللہ، مصفا ہو اندر سے، اس کا احساس جاگ جائے. اس کا ایسا کیا احساس جاگے کہ گناہ گناہ ہے، نیکی نیکی ہے. صرف احساس جاگ جائے. یہ احساس دب چکا ہے ہمارا، لیکن یہ احساس بھی نہیں جاگتا. اتنی ذکروں کے بعد، مراقبوں کے بعد، شیخ کی صحبت کے بعد، بیکاز پہ محنت نہیں کی آپ نے. خود خود کچھ نہیں ہوتا. یہ توجہ ہو جائے، توجہ شوجہ ساری سیکنڈری چیز ہے. وجاہدوا فینا لنہدیہم سبلنا. تمہیں محنت کرنی پڑے گی، تمہیں قدم اٹھانے پڑیں گے. میں سمجھا کے میرے سر میں درد ہو گیا. سمجھا رہی بات میری آپ؟ اگر میری اس کیسٹ کو میں خود سنتا ہوں کتنا مزہ آئے گا، بعد میں سنیں گے آپ. بخار اترے گا نہیں اترے گا؟ نکلتے ہیں نا غبار دل سے، آنکھوں سے، وہ یہ کیا ہو گیا. پردہ بھی گرتا ہے نا، آنکھوں سے پردہ اٹھتا ہے نا، جب وہ کیٹراک نکلتے ہیں نا آنکھوں سے، وہ ماشاءاللہ یہ صاف صاف نظر آنا شروع ہوتا ہے. تو جس کا آج کیٹراک نکل گیا نا تو الحمدللہ مان جائے کہ بات صحیح کہہ رہا ہے شیخ. صحیح کیا پھر جس مقصد کے لیے وہ مقصد پورا نہیں. ذکر سیکھنے گئے تھے، ذکر کیا ہوا؟ بچے میں اتنے سبق ملے گی، پھر کیا ہوا؟ خلافت ملے گی، پھر کیا ہوا؟ مکہ تو معاملہ وہی ہے سارا. حشر میں کیا ہوگا؟ جو دوسرا آدمی آ گئی، بیوی آ گئی تو چور ہے اس وقت آپ کیا کریں گے؟ بیٹی آ گئی، میرا کم بھی ایسے. ہر ایک سے معافی مانگ کے سو جس پہ آپ کو احساس ہو کہ آج میں اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر لی ہے، ہینے گنانے سے اس کو خوش کرو. کیوں؟ ہر چیز ہماری جتنی بھی دنیا کے اندر تعلق ہے کسی کے ساتھ بھی ہو، کس کی وجہ سے؟ آخرت کی وجہ سے. میرا کسی سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے. I don't have concern with any relations. Nothing to do with it. The only thing which tie with everything جس سے مجھے جوڑا ہوئے وہ کیا ہے؟ وہ آخرت ہے. میں آخرت میں کیا جواب دوں گا؟ میرا بیٹا مجھ سے ناراض. میں آخرت میں کیا دوں گا؟ میری بیٹی ناراض ہوگی مجھ سے. میں اس کو کیا جواب دوں؟ میری بیٹی ہے، نہیں پترا چھڈو نا کی رکھی، میری بیٹی ہے. اچھا تجھے نہیں مل سکتا حق، راست حق کچھ نہیں جی، نہیں یہ لڑکوں کو ہوتا ہے، لڑکیوں کو کچھ نہیں ہوتا جی. لڑکے تو کھلے عام بننا نہیں جائے گا. ڈبہ ایسے ادھر سے ہی جائے گا. پھر آج تو ادھر سے بھی نہیں گیا. اللہ اکبر. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس وقت کیا ہوگا؟ پھر رشتے پہ جاؤ، معافی مانگ کے جاؤ. جو غائب لوگ ہیں ان کے لیے بھی معافی مانگ، جو چلے گئے ان سے معافی مانگ کے جاؤ. تینوں کے طریقے مختلف ہیں. جو حاضر ہیں ہاتھ جوڑ دیں، چھوٹے سے بڑے تک، کوئی تکبر کچھ نہیں. کیوں کہ کنیکٹڈ
ڈیو ٹو آخرہ. آخرت کے مقابلے میں کوئی چیز بڑی نہیں ہے. بیٹی ہم سے چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی ہے، کیونکہ آخرت جو ہے اونچی چیز ہے. چھوٹا بیٹا، اس کو آپ نے ڈانٹ دیا، وہ آپ سے ناراض ہو گیا، اس کو مراؤ، کیونکہ آپ نے غصے میں ڈانٹا ہے. اس کو تربیت کرنے میں آپ نے ڈانٹا ہے، لیکن نفس کو قابو کر کے آپ اس کو ڈانٹیں گے کہ میں غصہ نہیں کر رہا، یا اللہ تیری تربیت کے لیے میں اس کو سزا دے رہا ہوں. کوئی ٹیچر بھی انہیں مارتا ہے، حفظ کراتے ہوئے مارتے ہوئے، خبردار ہے، اس نے غصے میں مارا، وہ ڈفرینٹ چیز ہے. تربیت میں مارا، وہ ڈفرینٹ چیز ہے. تربیت میں ثواب ملے گا مارنے پر، غصے مارنے پر عذاب ہوگا اس کو. کیونکہ بچہ زندگی میں قرآن نہیں پڑھا. کئی بچوں کو میں اس لیے دیکھا کہ ٹیچر مارتے ہیں، مجھے میں نہیں چاہتا ہوں، بد اخلاق ہے. سبحان اللہ. باتیں پسند آ رہی ہیں میری؟ کیا سمجھے؟ ہر ایک کا حق دے کے جائے، کیونکہ حشر کا میدان آنے والا ہے. پسند نہ پسند ختم، چوائس اپنا ختم. تعلق میرا کسی انسان سے ہے، کسی عورت سے ہے، کسی چیز سے، کیا ہے بیچ کے اندر؟ آخرت للہیت. I have to give the response for this. Must, definitely. میرا جواب ایسا ہے، مخلوق سے میرا تعلق ہے. آپ کسی ریسپشن میں بیٹھے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، آپ سے تعلق ہو رہے ہیں، ان سے ہر ایک سے آپ کو جواب دینا ہوگا. کسی طرح ڈنڈی مار رہے ہیں، کدھر نہیں مار رہے. آپ ڈاکٹر ہیں، سرجن بیٹھے ہیں، کسی کے ساتھ ڈنڈی مار رہے ہیں، اپنے آدمی کو پہلے بلا رہے ہیں، اس کو بعد میں کہہ رہے ہیں، اس پیشنٹ کو بعد میں دیکھ رہے ہیں. ناانصافی ہو رہی ہے. مومن کا تو زندگی ایک ٹیسٹ پہ ہے. وہ یہاں پر He can't do anything with his own will. بیٹا کھڑا ہے لائن میں، باپ ڈاکٹر ہے، ایک پیشنٹ دوسرے پیشنٹ آ گیا، کہتے پیچھے ہٹ جائے، اس کو آنے دے. آگے کرتا ہے کوئی ایسا؟ تم بھی آ جانا، تم اس ٹائم اس آ جانا، میں دیکھ لوں گا، تم یہ کرنا. ایک جنرل بات بتا رہا ہوں میں آپ کو معاشرے کی. بس کیوں جی مجھے ہم نے رمضان بڑا اچھا گزارا، بڑا کر کے یہ بڑی کھجیاں کھائیں تھے، فلاں وہ یہ ہے، وہ ایسے فلاں ہوا. یہ سب ڈرامے ہیں. اصل وہ یہ جو آخرت میں سوال کیا جائے گا، اتل سلیم، ٹکٹ دیکھو. بہت مشکل نہیں. کیا طریقہ بتایا اس چیز کو پہنچنے کے لیے، اس کو صحیح کرنے کے لیے کیا طریقہ بتایا؟ 3. کتنے طریقے ہیں؟ نمبر 1، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. پتہ نبی کے بعد وارث نبی آئیں گے جو یہی کام کریں گے. اب آپ نے اس آدمی کو تلاش کرنا ہے جو آپ کے اخلاق کی اصلاح کرے اور آپ کو انسان بنائے. نہ نقشبندی دیکھنا، نہ قادری دیکھنا، نہ چشتیہ دیکھنا ہے، نہ ذکر دیکھنا، نہیں. ہم نے ایک ایسا ڈاکٹر دیکھنا ہے who cured me. I am cancer patient. مجھے کیوں چاہیے کس طریقے سے؟ وہ ہی کنٹرول. Go and find and ask help from Allah subhanahu wa ta'ala. I swear, if you ask help from someone, He give the perfect doctor to you. پرفیکٹ چیز آپ کو دے گا، اگر آپ کی نیت صحیح ہے کہ آپ نے صحیح ہونا ہے. جھوٹوں کو پہچانتا ہے، کیونکہ یہ باتیں اللہ کہتا ہے دور میں تو اندر کی سب چیزوں جانتا ہے، تم اسی کا جھکائے گا. مجھے پتا ہے کیوں گیا تو شیخ کے پاس. آئی نو تم تو اپنے دنیا کے کام نکالنے تھے، نکال لیے. تیرے دنیا کے سارے کام ہو گئے، مزے ہو گئے تیرے. تو یہ خیال بھی نہیں پتا ایک ایک چیز کو اللہ خاک سفر آخرت میں جو انسان قدر رکھتا ہے، اس میں جب کوئی تعلق پیدا کرتا ہے کہ شیخ سے، وہ تو ایک قید میں ہر فرشتہ مقرر ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے. چاروں طرف سے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں کہ یا تو یہ بہت عظیم انسان بن جائے گا، یا اس کو جہنم کی نیچی گڑی میں پھینک دیا جائے گا کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے ایک نائب رسول کو. سبحان اللہ، اٹس ویری گڈ بیان ہے آج کا، ماشاء اللہ. مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. آئی ایم انجوائنگ. اب دیکھیں کوئی اتنا بڑا مجموعہ ہے کچھ نہیں، لیکن میں اپنے آپ میں یوز کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی بڑا مجموعہ چاہیے، مجموعہ پھر ہمارے بیان ہوں گے.
مجھے تو مزہ آ رہا ہے، 4 2 آدمی بیٹھے ہیں لیکن جس میں مجھے فائدہ نظر آ رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ. جو شیخ نے ڈیوٹی دی تھی مجھے میں پہنچا رہا ہوں اس کو. بڑے زبردست پوائنٹ سے سب کلیئر ہوئے ہیں، بڑے بڑے پردے ہٹا دیے میں لوگوں کو. خبردار اس لائن کے اندر کسی نے دھوکہ فراڈ کیا اپنے شیخ کے ساتھ. وہ کس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے؟ نبی کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے. یاد رکھنا. اور کون جانتا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت نہیں جانے گی، کوئی سی آئی ڈی نہیں جانے گی، رب جانتا ہے. اس نے اس بندے کے ساتھ دھوکہ کیا، دنیا کمائی، شہرت کمائی، اور نام لیتا رہا ذکر کا. اس کے اندر کوئی کوشش نہیں تھی کہ میں جناب اپنی صفائی کروں. صفائی کیسے ہوتی اس کی؟ انسان کی گمان کے ساتھ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ. اگر آپ گمان لے کے جائیں گے اس شیخ کے پاس کہ جی میں نے اپنے آپ کو اصلاح کرنی ہے، اس شیخ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، you do it. کک یو کہ تمہیں ساتھ سے اس سے نکل جا، تیرا میرا گزارا نہیں بھائی، بھاگ جا. کیوں رکھے اس کو؟ رکھنے کا تعلق کیا ہے؟ کیا تعلق اس آدمی سے؟ اس نے بننا ہی نہیں ہے کچھ، تو کیا کر دے گا اس کو؟ بزرگ مجموعے تو نہیں لگا رہے، نہیں چلتا، بات سنی رہا، عمل اپنے کیے جا رہے ہیں، چلنا ہی نہیں اس پہ. بس آگے بتا دکھانا کہ امیجن اس گروپ کے ساتھ فلاں کے ساتھ ہے، اسے ایک نکال دیتے اس کو، بات کر دیتے جس انداز سے بھی کرے. یہاں تو خالص آخرت کی تیاری والا انسان چاہیے، جس کو کون سے انسان جس کو آن فٹ اس کو اپنے قدموں پہ نظر آ رہی ہے موت ہے میری. کیا حال ہوگا اس انسان کا جو کوٹری بند ہے اور سامنے سے دیکھ رہا ہے کہ ہینگنگ پلیس اس کے سامنے ہے، اس پہ چین ڈال کے اس کو ہینگ کیا جائے گا. ایسے ہوتے ہیں جیل میں، دیکھا نا قیدی اسی طرح اس کو قید وہاں کیا ہے، یہاں سے اس کو نظر آتا ہے کہ یہاں تجھے ہینگ کریں گے. آج بھی ایسے موجود ہے قیدی. تو کہتا میں دیکھتا ہوں اس جگہ کو روز. تو مجھے بتائیں اس انسان کا کیا حال ہوگا. اس کو آپ دیں جی قورمہ کھا لیں جناب، روسٹ کھا لیں، آپ پرو کھائیں گے، اس کا کوئی مزہ آئے گا کسی چیز میں؟ مجھے بتائیں، سوچیے گا کچھ؟ تو ہمارا حال تو کیوں ایسا حال تھا صحابہ کرام کا؟ صحابہ کرام کا کیوں ایسا حال تھا کہ وہ اپنے قدموں میں دیکھتے تھے موت کو جو ہم سے دور ہو گئی ہے. جو اپنے قدموں میں موت کو دیکھے گا تو اس کو تو خیال ہر وقت یہ ہوگا کہ میری صفائی ہو جائے یار، میں جان پہنچنے I do something for that. لیکن باتیں تو عامل سن رہے ہیں لیکن زنجیروں جکڑ ہے وہ آپ کو دنیا کی، اولادوں کی. ننمل اولادکم، یہ سب اولاد مال جو اللہ تعالیٰ کی ہے فتنہ. اللہ عظیم کہتا ہے ایسے لگتا ہے اللہ قسم اگا رہا ہے. اصل بہت ہے اس پہ، تم قابو پا جاؤ اپنے ان نفسوں پر، اولادوں کی محبت پر اور اپنی بیویوں کی محبتوں پر. یہ ہارڈر ہے تمہارے لیے. ہے یا نہیں ایسے؟ تو پہلی چیز کیا ہے؟ کیا بتا رہا ہوں اس کی تیاری میں پہلی چیز کون سی ہم ڈھونڈنی پڑے گی؟ کامل شیخ. وہ شیخ جس کا تعلق آپ کے باطن کے ساتھ ہو. شیل اسٹرگل وتھ یو، لٹرلی بیسٹ. آپ کی نیت پر ہے، آپ کی شیطانیت پر ہے کہ آپ کتنے سنسیئر ہیں. ملے گا تو ہوتے ہی نا. بس جو سنسیئر ہوتے ہیں تو فلائی کر جاتے ہیں. جو آتے اس نیت سے، جو آتے ہیں دوسرے دنیا شادی کاروبار یہ وہ نہیں چلتے، وہ تو گھومتے رہتے ہیں، ان کا تو تعلق کچھ نہیں. تو ویسے ہی بس وقت پاس کر کے اپنی دنیا کمائی ہے. بیوقوف خود بن رہے ہیں، کسی کو بیوقوف نہیں بنا. دنیا کا اور آخرت کا دو متضاد چیزیں ہیں، دو سوکنے ہیں. سوکن سمجھتے ہیں آپ؟ 2 wives، 2 بیویاں کبھی ساتھ نہیں رہ سکتی ایک گھر کے اندر. I don't know, you have to experience for that. ہونا بھی چاہیے آپ کو ایکسپیرینس اس کا.
دو بیوی جو کبھی ساتھ رہ نہیں سکتی، جھگڑا ہوگا وہ تو دنیا اور آخرت کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے. یہ دو سوکنے ہیں، دنیا بھی آ جائے یا آخرت بھی آ جائے، حضرت صاحب بھی آ جائیں تو جناب مال بھی آ جائے، نوکری بھی آ جائے، نہیں یہ نہیں چلتا. چیز ایک ہی آئے گی، ایک کو چھوڑنا پڑے گا. نہیں سمجھ رہا؟ آگے چلوں، میں تھک تو گیا لیکن سناتا ہوں آپ کی داستان دوسری جو آ رہی ہے، سنائے جا رہا ہوں. گھڑی نہ دیکھنا، میری طرف دیکھیں سارے لوگ، یہ دیکھ رہے ہیں نا سب لوگ انشاءاللہ. باپ کو دیکھتے ہیں ایک عمرے کا ثواب، شیخ کو دیکھو گے 2 عمروں کا ثواب. اب سننے بات دوسری چیز، فوراً ذکر کے بعد جو ہمیں چاہیے ذکر اللہ. یہ میں نہیں کہہ رہا، مشائخ نے لکھے، پھر حضرت اپنی کتابوں میں لکھی. دوسری کیا چاہیے؟ یہ ذکر. نقشبندی سلسلے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ. پہلے شیخ کامل جس کا تعلق آپ کو کس سے ہوگا؟ باطن سے صحیح کرانے کا ہوگا. نمبر 2 ذکر اللہ. پہلے درجے پہ کون ہے؟ شیخ. کیوں شیخ سے بعد میں کیوں ذکر رکھا؟ اللہ کا ذکر تو بڑا ہے، اس لیے کہ شیخ کی صحبت نور پیدا کرے گا آپ کے اندر. نبی پاک تشریف لائے، قرآن تو نہیں آیا تھا، پہلے تو نبی آئے تھے نا. تو جو صحبت ہے اس کی صحبت میں اللہ تعالیٰ ایسا اثر رکھ دیتا ہے، وہ نور رکھ دیتا ہے کہ جو اس کے پاس آگے بڑھتا ہے رنگ چڑھ جاتا ہے اس کو. ہمارے محاورہ ہے اردو میں، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. I don't know how to say in English this thing. proverb ہے یہ. خربوزے کو دیکھ کے، خربوزہ سمجھتے ہیں؟ میلن. کیچ دا کلر، میں یہ کہہ سکتا ہوں میلن کیچ دا کلر آف میلن. سمپلی اس کا سے ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں. میلن جو ہے دوسرے میلن کا رنگ پکڑ لیتا ہے. دونوں ساتھ ہو نا، اس میں جاذبیت لے لیتا ہے، اس کی اٹریکشن دونوں میں. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو شیخ کی صحبت ایسی ہے کہ شیخ کے اندر جو عقیدے کے ساتھ بیٹھ گیا، جو میں آپ بتائیں اپنی اصلاح کے لیے جو بیٹھا، صحیح نیت سے بیٹھا، وہ رنگ پکڑنا شروع ہو جاتا ہے اس کا. کتنا آسان طریقہ ہے. اور رسپانس گوز ٹو دا شیخ. آپ تو کہیں میں تو شیخ کے پاس گیا تھا، اس کا رنگ نہ آپ کچھ تربیت دے گا، نہ کچھ بتائے گا. اخلاص جتنا آپ لے کے جائیں گے، آگے آئے گی نا 3 چیزیں. شیخ کے ساتھ کیا چاہیے آپ کو؟ رابطہ شیخ. اگر شیخ سے فائد اٹھانا تو کتنی چیزیں ضرورت ہے آپ کو؟ رابطہ شیخ کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اعتقاد کہ جو میرا شیخ جس طرح مجھے تربیت کرے گا 100% صحیح ہو. ہاٹ موو اٹ. کہیں سے بھی کوئی بات آ رہی، لیکن جو میرے شیخ نے مجھے کہا نا 100% یہی صحیح ہے. باقی میرے کان بند. آپ صحیح غلط ہوں گے، لیکن میں نے پریکٹس وہی کرنا ہے جیسے کہ میرے شیخ نے مجھے بتایا. میں نے رمضان ویسے گزارنا ہے جیسے میرے شیخ نے بتایا، کیونکہ مجھے 100% یقین ہے میرا شیخ کبھی شریعت کے خلاف بات نہیں کرے گا. شاید میری علم نہیں ہے، حکمت سے بات کر رہا ہے، نہیں میں کرنا وہی جیسے میرے شیخ بتا رہا ہے. یہ اعتقاد ٹاپ پہ، تب بنتا ہے مرید. ہاتھ پکڑنے سے مرید نہیں بنتا، نہیں. سب سے پہلے دل سے دل کو ملانا پڑتا ہے، جس سے آپ نے فیض کھینچنا ہے. ہر سال لطیفہ کروت سے دل سے دل ملاؤ شیخ کی، کہ جیسے ہی آپ سامنے جائیں تو ایکشن شروع ہو جائیں دونوں کے آپس میں. تو مجھے دے، میں تجھے دے، تو مجھے دے، میں شروع ہو جاتا ہے کام اسی وقت. نہیں ان کا جو مخلص مرید ہوتا ہے، جن کے بلیو اس بلندی پہ ہوتا ہے، جیسے میرے شیخ ہے، میں تو یہ پڑھا ہوا ہے، حساب ایسے کہہ رہا ہے، چلو یار ناراض ہو جائیں گے، نہیں کروں گا. کان بند. کہتے جو پڑھا ہے شاید میں نے غلط پڑھا ہو یا میں سمجھا نہیں ہوں، صحیح شیخ کہہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے میں ایسے ہی کروں. اللہ اس کے حسنی اعتقاد کے مطابق اس کام کو ویسے ہی کر دیتے ہیں.
تب جو بھی کچھ کہے کیسے روک سکتے آپ؟ ذرا ڈانو ہو جی میں تو عمرے پہ جا رہا تھا کرنی عمرے پہ نہ جاؤ تم ذکر کی مجلس میں ہو اچھا تو عمرے کو منع کرتے ہیں کیا ذکر کرتا بلکہ یہاں شکر کا مقام ہوگی شکر ہے شیخ تو نے مجھے صحیح گائیڈ کر دیا مجھے صحیح گائیڈ کر دیا میرے اسی چیز کا فائدہ تھا جو تو نے مجھے بتایا الحمدللہ ویری ہیپی نہیں سمجھے بات اس کو کہتے ہیں اعتقاد جس میں یہ نہیں فضول ٹائم ویسٹ کر رہا ہے چھٹی کر جائے چونکہ صاحب سلپ کر جائے کہ فائدہ نہیں اس کو کبھی نہیں ملے گا فائدہ نمبر 2 وہی چیزیں جو صحابہ میں اور نبی وسلم میں تھی اور ٹاپ آف دیٹ ابو صدیق کا سلسلہ ہمارا ہم ان کو دیکھتے ہیں ہمارا سلسلہ کس کا ہے ابو صدیق کا ہے تو ہم ان کو دیکھتے ہیں باقی کسی کو نہیں دیکھتے ہمیں بھی وہی اعتقاد چاہیے جو صدیق کو تھا یاد رکھنا بات ہمارا بیان اونچا ہے وہ اس لحاظ سے نمبر 2 چیز کیا چاہیے کیا چیز تھی ابو صدیق کے اندر دوسری چیز جس نے صدیق بنا دیا اعتقاد کے بعد اعتقاد تو بتا دیا نا ساری دنیا آ گئی ایک دیکھیں ایک شخص ہے جو پوری آسمان پہ چلا گیا اور نیچے آ گیا اور دنیا کو دیکھ لیا بیت المقدس چلا گیا اور یہ سب ہلنے لگے کیا یہ کون ہو سکتا ہے صدیق کے پاس پہنچ گئے رضی اللہ تعالیٰ یہ سنا ہے تم نے مجھے کہہ رہا کیا کہ دیکھیں یہ کوئی دعویٰ کر رہا ہے اوپر گیا نیچے گیا فلاں گیا سنتے رہتے بات تو عجیب ہے بات تو عجیب ہے کہ پلک جھونکتے سب کچھ کر گیا اس بے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسپیس کیا چیز ہوتی ہے آج سائنس بتا رہی ہے اسپیس کا گریوٹی سے نکل اسٹوری دوسری بن جاتی ہے میں تو پڑھی نا جیولوجی اس میں سبجیکٹ پلانٹس پڑھے سارے میں نے ایم ایس سی کے اندر تو اسپیس ہی کچھ اور چیز بن جاتی ہے تو انہوں نے سوچا کہتے کیا کون رہے تو اچھا بتاؤں سنو گے ہاں بتا کہ آپ کا یار کہہ رہے تعجب کر رہے یہ تو بہت چھوٹی بات کر رہے تو اس سے بڑی باتیں کی ہیں میں اس پہ یقین کرتا ہوں سبحان اوپر سے فوراً بات آئی آج کے بعد تو وہ کرنی صدیق ہو گیا ہے یہ تھا بلیف ہر نقشبندی کا بلیف شیخ کے ساتھ ایسا چاہیے اگر فیض صدیق لینا ہے نہیں سمجھا عاشق لوگ جلدی چلتے ہیں جو سوچنے والے ہوتے ہیں سوچتے بہت ہیں کیا یہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے جو عاشق ہوتے ہیں صحیح ہے ٹر جاؤ جی عاشق میں جماعت میں مختلف ہوتی ہے اس کے بعد دوسری چیز جب اتنا اعتقاد ہو گیا پھر وہ پھر صدیق کو لے لیکن ان کے پاس دوسری چیز کیا تھی محبت تھی کتنی محبت کرتے ہو صدیق کہ جی کچھ بھی نہیں اتنی ضرور ہے کہ چہرہ آپ کو نظر صدیق کی ہو مال صدیق کا اور خرچ آپ پر اس سے بھی آگے بڑھے کہ اولاد میری لڑکی میری اور نکاح آپ کے ساتھ آخر ایک مقام پہ ابو صدیق کو حضرت عمر کو بھی ڈاؤن کر دیا کیا چھوڑ کر ہے کہ جی میں اتنا سلا اتنا انگری چھوڑ ہے صدیق آ رہا ہے کیا چھوڑ کر ہے کہ جی کچھ نہیں چھوڑ گیا یہ سب کچھ لے جو میرے پاس تو آسمان سے جو فرشتے تھے ان کے لباس وہی تھے کہ انہوں نے بھی ٹانکے لگائے ہوئے تھے اپنے لباسوں کے اوپر محبت تو ایسی فنا پیشے ہو جائے ملتا ہے اللہ نہیں ملتا پھر بولیں آپ خود مل جاتا ہے اللہ ایسی محبت کے ساتھ عقیدہ ہو محبت ہو خدمت ہو اطاعت ہو اطاعت کا کمال دیکھیں سامنے زکوٰۃ کا مسئلہ کیسے حل کیا ابو صدیق کا دور دیکھیں آپ اطاعت کی انتہا دیکھیں آپ نبی وسلم کی ایک لفظ سارے صحابہ کا ہی تھا آپ کا تو کمال تھا اطاعت کیوں شیخ جو کہہ دیا میرے نبی نے وہی ہوگا بڑی بڑی پیارے ہیں آپ اس طرف نکل جاؤں میں کہ کیا اطاعت کی تھی نبی پاک کے ساتھ انہوں نے
حجرے تک پہنچ گئے سب سے پہلے، وہیں پر بیٹھ گئے، وہیں لیٹے آج جہاں نبی وقت کے قدموں میں. سبحان اللہ. یہ سفر ہے عقد کا بھائی، یہ تیاری ہے. کاش ہم جس ڈبے میں لے کے جائیں ہم اس تیاری کے ساتھ کم از کم اس کوشش میں لگے رہیں یہ چیزیں. اچھا یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی شیخ سے مانگنے کے لیے؟ کیسے پیدا ہوں گی؟ اس کے دو طریقے. پہلا طریقہ گڑ گڑا سے تہجد کے اندر ان چیزوں کو اللہ سے مانگے کہ اللہ میں اس سفر پہ چلا ہوں، یہ تیرے لیے ایک شرط ہے، شرط کے لیے چیز، تو میں تو بہت ڈبا آدمی ہوں، مجھ میں یہ چیزیں پیدا فرما دے. میں کبھی مانگی یہ دعا میرے مریدوں سے کسی نے بھائی تہجد پہ؟ برا نہ مانگنا. سب سے پہلی دعا یہ ہونی چاہیے ہماری، شیخ چلا جائے تو اس کو فیض کو طلب کرے کہ اس روحانی فیض مجھ کو پہنچاتا ہے. اسی طریقے سے زندہ ابتدا دعا کی یہاں سے کرے دن کی. یہ چار چیزیں جو ہیں مجھے سب سے ضروری چاہیے اللہ تک پہنچنے کے لیے، تو میرے دل میں یہ ڈال دے تو کس طریقے سے پہنچا دے، مجھے عقیدہ پکا کر دے، محبت قدم دی، سب کچھ مجھے اس کے عطا کر دے. ہر وقت تیار ہے اس کے لیے. یہ تو کر سکتا بھی نہیں کر سکتا. بیسٹ تھنگ آسان تیاری ہو. سمجھ آ گیا رابطے سے. اب نیکسٹ چلتا ہے ذکر. دوسری چیز کیا ہے؟ ذکر. شیخ کے بعد آتا ہے ذکر. ذکر میں کیا رکھا ہے اپن؟ اگلی چیز کے لیے شیخ کی صحبت دے دی، نور پیدا کر دیا. اب اس کے لیے دوائی چاہیے. جی پی مل گیا تو جی پی دوائی دے گا آپ کو؟ نہیں دے گا. دے گا دوائی؟ نہیں دے گا. پھر اس کی دوائی دے گا، بس باپ پلائے گا. وہ جانتے ہیں کون سی بیماری کو کیسے نکالنا ہے. تو پھر سب سے بڑے اینٹی بائیوٹک جو اللہ نے دیا اس کو، کل شین سقالتن قلب ذکر اللہ. اس سے بیسٹ کوئی علاج نہیں اس چیز. سنن مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، اتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جس میں ان کا انتقال ہوا تو 70 اس وقت کے جو اولیاء تھے ان کو ایک خواب نظر آیا اسی وقت ان کی موت. سب کو جب وصال ہوا کہ نبی پاک تشریف لائے ان کو استقبال کرنے کے لیے، ان کی موت 70 اولیاء کو خواب نظر آیا. اتنے بلند مقام کے آدمی تھے. کیا کہتے ہیں وہ سنیں. کسی نے پوچھنا ذوالنورین اتنے بڑے بڑے تمہیں ملے کیسے؟ کہتے ہیں مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ تو میرے شیخ کا کمال ہے. کیوں کہ دوائی اس نے ایسی دی. کیا دعا تھی کہ ذکر الہی ایک ایسی چیز ہے کہ خود بخود خود بخود یہ اللہ کے سوا سب کو بلاتا چلا جاتا ہے. کتنا آسان ہو گیا. شیخ کے بعد جو سب سے زیادہ کام کرتا ہے آپ کو اندر کی باتوں کو صحیح کرنے کے لیے، یہ رمضان کی تیاری ہو رہی ہے، کیا ہے؟ کون کرتا ہے؟ ذکر اللہ. یہ ثابت ہو گئی بے حقیقی میں آپ کو حدیث سنا، مشکات کے اندر یہ حدیث ہے کہ ہر چیز کی صفائی کے لیے ہر چیز پیدا کی ہے. صفائی کے بغیر غدر نکل سکتا. یہاں جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں صفائی کرتے ہیں، اس کا پیٹ سوال کرتے، فرانس سوال کرتے، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ دل کی صفائی کسی چیز سے نہیں سکتی. اتنا گندا ہو جاتا ہے دل، اتنا سخت میل ہے دل پہ جھوٹ کا اور غیبت کا کہ یہ کسی چیز سے صاف نہیں ہوتا. دنیا کی محبت کا، فراڈ کا، دھوکے کا. یہ صرف ایک چیز اس میں صاف کر سکتی ہے اللہ. کیا میں جو چیز پیدا کی وہ کیا ہے؟ وہ ذکر اللہ ہے. کل شین ہر چیز کے لیے کیا ہے؟ سکیلت کل ذکر اللہ. پھر وہ ذکر چلتا ہے انڈر دا شیڈو آف یور شیئر. ذکر کے بعد پھر ایک اور مقام آتا ہے جو اس مقام پر اصل لے کے جاتا ہے جہاں حشر میں انسان کھڑا ہوا. سبحان اللہ. اخلاص سے جو چلا شیخ کے ساتھ جو سب بتائیں باتیں، پھر اس نے ذکر لے لیا سب. اور جو ذکر جس طرح ہوتا ہے شیخ اس کی دوسری میں وہ ذکر وسیع کر رہا ہے اس مطابق جسے بتا رہا ہے. تو پھر اس میں 3 چیز اس میں بتایا تو انہوں نے ہوتا کہ خود بخود ذکر الہی اس کو ہر چیز سے اللہ کے ساتھ سب بلاتا چلا جاتا ہے. ذکر
پھر کون سا مقام آتا ہے مرید پر آئے گا. اگر آپ کر رہے ہیں کام اس کو کہتے ہیں مراقبہ. کہتے ہیں مراقبہ نقشبندی شیخ مولانا. یہ ہائیسٹ کلاس مقام ہے مراقبہ، جس میں نہ صرف تجلیات الہی اس کے اندر اترتی ہیں بلکہ آنکھوں سے دیکھ بھی سکتا ہے. جیسے جیسے دو چیزیں اس کی کامل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، میرے شیخ کہتے ہیں کہ ان تین چیزوں کے اندر کسی چیز میں بھی کمی ہے. یہ میرے شیخ کے لفظ ہے. رابطہ شیخ ذکر میں اور مراقبہ میں کسی بھی ان چیزوں میں تھوڑی سی بھی کمی ہے تو تم آگے تک نہیں پہنچ سکتے. تینوں عروج پہ ہونی چاہیے. تو جب انسان مراقبے میں پہنچتا ہے تو مراقبے کے تجلت الہی جو ہے نا کرتے ہو شک کسی کو فیض تجلت الہی کا فیض سب اسبات ثبوتی کا فیض یہ سارے اسباق ہیں نا ہمارے. وہ یہ اتنے بڑے صاحب یہ ساری تجلیات نے وہ فی شان. ہر روز اللہ کی ایک شان ہوتی ہے. کل یوم فی شان. ہر لمحے ایک شان کے ساتھ نزول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سبحان اللہ. تو وہ کس وقت اترتے ہیں؟ وہ کل بھی وہ تجلیات جو ظاہر ہوتی ہیں کس انسان پہ ہوتی ہیں؟ جن کے قلوب بنے ہوتے ہیں. قلوب اولیاء اللہ پہ اترنا شروع ہو جاتے ہیں وہ لوگ جس مراقبے میں بیٹھتے ہیں. مراقبہ کراتے ہیں تجلیہ اولیاء فالیہ کریں اس کا کریں مراقبہ اس کا مخواہ کریں اور اڑ کے چلا جاتا ہے کیونکہ کمزور ہے. اس کا رابطہ شیخ کمزور ہے، عقیدہ کمزور ہے، خدمت کمزور ہوگی بنا نہیں. یہ مقام جو مراقبے کا ہے وہ اس کو کہاں لے جاتا ہے؟ رات میں احسان تک پہنچا دیتا ہے. یعنی مشاہدات پہ چلا جاتا ہے آدمی. کیا دیکھتا ہے؟ وہ ماں کو میں نے کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے. ایک مرید تھے تو میں اس بات ختم کرتا ہوں. ایک شیخ پہ بیٹھے تھے تو چند مرید بیٹھے تھے. ڈفرینٹ ہوتے ہیں مرید شیخ کے. ایک کی طرف ذرا لوگوں محسوس کیا اس چیز کو کہ اس کی طرف زیادہ توجہ کرتا ہے اس مرید کی طرف. کیا وجہ ہے؟ آج کل تو لوگ سمجھنے لگتے ہیں یہ پیسے والا ہے، یہ گڈی والا ہے، بڑا تعلقات ہیں اس کے طرف. ہمارے میں یار یہ لوگوں نے بنایا نا. تو انہوں نے کہا یہ کیا وجہ ہے یار؟ یہ شیخ اس سے کچھ زیادہ توجہ ہے اس کی. جیلس سننے یا رشک ہو جاتا ہے تو ہوتا ہے کہ آٹومیٹکلی چیز ہے نا سوچنے لگتا ہے کیا وجہ ہے اس کی. جس طرح میرے ساتھ بھی ہوتا تھا تو ہوا بھی اور لوگ سارے جمع ہوئے بھی اور حضرت سے سوال بھی کیا لوگوں نے. یہاں تک مقام آ گیا کھلے عام حضرت میں اتنا توجہ فرما دیتے تھے. الحمدللہ الحمدللہ اتنا بڑے شیخ کے اس طرح توجہ ہونا. بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہوتے تھے. مفتی ستار صاحب یہ اپنے مدینے والے جو تھے، مفتی اقبال صاحب مدینے کے تھے. سارے لوگ حیران کہ پوچھو ان سے یہ لڑکا یہ جو ہے 130-35 سال میں عمر تھی، اس کی کیا کمال ہے اس میں؟ تو ہوتا ہے. تو اسی طرح وہ بیٹھے تھے تو لوگوں نے سوال کیا کہ اس میں کیا کمال ہے؟ بات بول کر دیا. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا بھائی میں نے کچھ کام دینا ہے آپ کو جی کہ ایک ایک جانور پکڑے سب پرندہ اور اس کو حلال کر کے لائیں ایسی جگہ پہ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا. بڑی سمپل کوشچن. یہ ایک جانور پکڑیں کوئی بھی کبوتر ہے چڑیا ہے جو پکڑیں اور ایسی جگہ پر اس کو حلال کر کے لائیں کہ جہاں کوئی آپ کو نہ دیکھے. ٹھیک ہے. تو سب نے اپنے جانور پکڑا ہے کہ کبوتر جو کچھ تھا چلے گئے. تھوڑے تھوڑے وہ سب لانے لے یہاں کہتے ہم اس ویرانے میں چلے گئے. اس چلو گئے کوئی نہیں تھا وہاں پہ ہم حلال کر کے لے آئے. اس کے پاس ایک نہیں ہے جس کے بارے میں تھا نا اس کو بہت چاہتے ہیں. تو وہ سب سے آخری مار ہے اور ہاتھ میں اس کے وہی پرندہ ہاتھ میں. سب لوگ بڑے ہنسے کہ بس اس پر نہیں اس کے ساتھ تعلق رکھا ہے اللہ تعالیٰ. آپ نے محبت کرتے سے بات نہیں مانی شیخ کی اس نے. تو اس نے بولا ارے سب لوگ تو کر رہے ہیں تو نہیں کیوں نہیں یہ جانور؟ کسی آپ نے فرمایا تھا ایسی جگہ پہ جا کے اس کو ذبح کرنا ہے کوئی دیکھے نا. جیسے ہم نے یہی کہا تھا کہ تو مجھے کوئی جگہ نہیں ملی ایسی. کیوں کہ ہر جگہ اللہ دیکھ رہا تھا. سبحان مرتبہ یقین پہ تھے وہ اس کو ہر جگہ. تو گناہ کیسے کر سکتا آدمی جو مراقبات کے اندر ہو؟ مجھے بتایا. بولے سبحان اللہ.
وہ نقش بندی کرا مراقبات رو شیخ اور وہ گناہ کرے، وہ تو ہوا معقل، تو وہ تو اس مقام پہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس عورت کو کیسے دیکھوں، میں سگریٹ کیسے پیوں، اس کو کوئی نہیں روکتا، وہ مشاہدات میں آ جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے کیا تیاری رمضان بتائیے میں نے آپ کو. اللہ نے رمضان ہمیں اس تیاری کے لیے دیا ہے، لیکن رمضان کے لیے نہیں دیا، رمضان پریکٹس کے لیے دیا ہے. کس چیز کی پریکٹس؟ ٹو پرفارم یور سیلف فار آخرہ، تاکہ حشر کے میدان میں ٹھہر جائے تو آپ قلب سلیم لے کے جائیں کہ میں حسد نکالنے کی کوشش کی، میں نے اس کی بھی کوشش کی، میں نے اس کی بھی کوشش کی، میرے میں کسی کا قرض کوئی نہیں، اور جس سے میں نے لینا ہے ان سب کو میں معاف کرتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو صحیح رمضان کی تیاری نصیب فرمائے. اور یاد رکھیں اب سب سے امپورٹنٹ چیز زندگی کی جو آپ سمجھ گئے نا کیا ہے، جس کے لیے اتنا بڑا مہینہ دیا ہے، تزکیہ. خوش قسمت ہیں آپ لوگ، پیارے ہیں اللہ کے آپ لوگ. اللہ آپ لوگوں کو محبوب کرتا ہے کہ آپ کو یہ راستہ دکھا دیا. ٹوٹے پھوٹے ہیں ہم لوگ سارے، لیکن اللہ نے ہمیں کتنا اچھا راستہ دکھا دیا ہے کہ ہم رائٹ راستے پہ ہم محنت کر رہے ہیں، ادھر کسی راستے میں ہم بھٹکے نہیں ہیں. اللہ یقین بھی پیدا فرما دیں گے انشاءاللہ. جب انسان چل پڑتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اپنے محسنین کو خالی نہیں چھوڑتا. ان اللہ مع المحسنین، محنت کرنے والے لوگ ہیں، میں ان کو دھکے لگاتا رہتا ہوں انشاءاللہ، اور ایک دن اس مقام پہ پہنچا دیتا ہوں. تو اپنی محنت جاری رکھیں آپ الحمدللہ، لیکن تمام چیزوں کے خیال کے ساتھ جو میں نے آپ کو بتائی ہے. الحمدللہ ہم تو وہ لوگ نہیں، ہمیں آنا ہے، ہم تو آلریڈی چل پڑے ہیں اس راستے پر. سب کچھ اللہ پاک نے ہمیں دے دی، صرف اپنے آپ کو اسٹیمیٹ کریں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، دنیا کے اوپر اس کو قربان نہ کریں، پھر اس کے اوپر دنیا کو قربان کرتے جائیں. جہاں بیلنس ہے، ادھر دنیا ہے، ادھر یہ چیز آپ کہیں گے میں نے یہ لینا ہے، چھوڑو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ نقصان نہیں، فائدہ ہے. جی بولیں واقعتاً الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، شفیع یاسین. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی والوجی وذریته وآل بیته کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا کثیرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطئنا وعمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم أعنا على أمراض الموت وسكرات الموت. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا.
سبيلا يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه زينة فرشه وآله وصحبه أزواجه ذريته أهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين